وہ راز جو دور مخنون کی ذات سے وابستہ ہے، وہ دور مخنون جو تمہاری اور میری بیٹی ہے، جو ردا کی سگی بہن ہے۔ سنا تم نے سائرہ بیگم؟ دور مخنون تمہاری اور میری سگی بیٹی ہے۔ انتہائی غصے میں سائرہ بیگم کی اونچی آواز سے زیادہ بلند آواز میں مظفر صاحب نے راز افشا کیا، جس نے شرازی ولا کے در و دیوار کو بری طرح ہلا ڈالا تھا، اور ہل تو ردا اور دور مخنون بھی گئیں، جو اس شور شرابے کو سن کر اپنے کمروں سے نکل آئی تھیں اور اب اپنی اپنی جگہ خود بنی کھڑی رہ گئیں۔ یہ ہماری وہ چھٹی بیٹی ہے جسے تم نے مردہ سمجھ لیا تھا، مگر وہ مردہ پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسے صوفی اور زاہد کی گود میں ڈال دیا تھا۔ میں نے سالوں سے راز کو مظفر صاحب چھپاتے چلے آئے تھے، آج ان کے لبوں سے نکل گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے سائرہ بیگم کو اپنی سماعتوں پر اعتبار نہیں آیا۔ وہ یکٹک شوہر کو دیکھے گئیں، مگر جب ان کے تاثرات ٹس سے مس نہ ہوئے تو وہ جیسے کسی بھیانک خواب سے جاگیں۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ، ایسا قطع نہیں ہو سکتا۔ یہ سب آپ صوفیہ کی بیٹی کے گھر کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، ہے نا؟ بولیے، جواب دیجیے مظفر۔ شدید غیظ و غضب نے انہیں ایک بار پھر اپنی لپیٹ میں لیا تو وہ بری طرح چیخ اٹھیں۔ یہ سچ ہے سائرہ بیگم، میں صوفیہ کی نہیں تمہاری اور اپنی بیٹی کا گھر بچا رہا ہوں۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو رکو ایک منٹ، نہایت غصے سے کہہ کر مظفر صاحب تیز قدموں سے چلتے اسٹڈی کے دروازے کے اس طرف غائب ہو گئے، اور جب چند منٹوں بعد پلٹے تو ہاتھ میں سیاہ فائل تھی اور ایک لفافہ۔ یہ دیکھو، یہ ہیں وہ تمام ثبوت جنہیں میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال رکھا تھا۔ غیظ و غضب کے عالم میں انہوں نے فائل اور لفافہ سینٹر ٹیبل پر لا پٹکے، جس میں دور مخنون کے برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ ان دونوں ہسپتال کے وہ تمام دستاویزات بھی موجود تھے جہاں وہ پیدا ہوئی تھی اور جہاں بعد میں اسے سائرہ کے ساتھ لے جایا گیا تھا۔ قانونی طور پر دور مخنون کو اڈاپٹ کرنے کے متعلق کاغذات بھی اسی فائل میں سنبھال کر رکھے گئے تھے۔ زاہد صاحب کے کچھ خطوط بما تصاویر لفافے میں محفوظ تھیں۔ اگلے لمحے شرازی ولا کے لاؤنج میں صرف کاغذ پلٹنے کی سرسراہٹ تھی، یا پھر تحیر میں ڈوبی ابھرتی سانسوں کی مدھم آوازیں۔ یہ دیکھو مظفر، آج تمہاری بیٹی کے اسکول کا پہلا دن ہے۔ ایک تصویر کے پیچھے لکھے نوٹ کے نیچے زاہد صاحب کے دستخط تھے، جس میں 6 سالہ دور مخنون اسکول بیگ کندھے پر لٹکائے کھڑی تھی۔ ایسی ان گنت تصاویر تھیں جو مختلف مواقع پر لی گئی تھیں۔ ہر تصویر کے پیچھے لکھے مظفر تمہاری بیٹی دور مخنون کے الفاظ سائرہ بیگم کو بے یقینی کے دستے نکال کر حقیقت کی وادی میں لے آئے تھے۔ دستاویزات سے زیادہ ان تصاویر نے مظفر صاحب کے دعوے پر مہر تصدیق ثبت کی تھی۔ اٹ از امپاسبل، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں مظفر؟ یہ ظلم کیسے کیا آپ نے؟ بہت حیرت، پھر بے یقینی اور پھر شدید غیظ نے سائرہ بیگم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سرخ انگارہ آنکھوں سے انہیں گھورتے وہ بمشکل ضبط کر سکی تھیں۔ ظلم؟ کیسا ظلم سائرہ؟ مظفر نے طنزیہ نظروں سے بیوی کو دیکھا۔ تم تو مزید بیٹیاں چاہتی ہی نہیں تھی، تم پر تو میں نے رحم کیا تھا سائرہ۔ ادھر صوفیہ 5 مردہ بچوں کو دفنانے کے بعد لب مرگ تھی، اور دور مخنون اسے نہ ملتی تو وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتی۔ دور مخنون کو ماں باپ کی مکمل شفقت مل جائے گی، یہ سب سوچ کر میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا ان کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ ظلم تو میرے ساتھ ہوا۔ تمہارے وحشیانہ جنون کی خاطر میں نے خود کو اس آزمائش میں ڈالا، سالوں اس بچی سے دور رہا، اور جب اسے یہاں لایا تو بھی اسے اس کا حق نہیں دے سکا۔ اس کے اپنے ماں باپ کے گھر میں اس کی ماں اس پر ظلم کرتی رہی اور میں برداشت کرتا رہا، مگر اس سے زیادہ تحمل نہیں ہے مجھ میں۔ اب اگر کسی نے میری بچی کو دکھ پہنچانا چاہا تو میں چپ نہیں رہوں گا۔ مظفر صاحب بولے تو سائرہ بیگم لب بستہ بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہ گئیں۔ یہ سب کیا ہے پاپا؟ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ ردا کے استفسار کرنے پر ان سب نے چونک کر ردا کی طرف دیکھا، جس کے عقب میں کھڑی دور مخنون حیرت سے ساکت تھی۔ ہاں، یہ سب سچ ہے بیٹا، مظفر صاحب نے گہری سانس بھر کر بیٹی کی بات کا جواب دیا، اور پھر تھکے تھکے قدموں سے چلتے دور مخنون کے پاس آ رکے، جس کی سبھی رخساروں پر بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے باپ کو معاف کر دینا میری بچی، جس نے محض اسی لیے کہ تمہیں بھرپور پیار اور توجہ ملے خود سے دور کیا۔ میں تمہارا مجرم ہوں۔ یکدم دور مخنون کے سر کو شفقت سے دھپکتے ہوئے وہ رو پڑے تو دور مخنون بھی اپنے آنسو روک نہ سکی۔ انسٹی ٹیوٹ سے واپسی پر اکرما نے سیف کو کالج سے پک کیا تھا۔ دونوں ایک ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ردا کی طرح سیف بھی حیرت زدہ تھا، جبکہ اکرما فکر مندی سے دور مخنون کو دیکھ رہا تھا، اور ایسے میں جب سب اپنی جگہ متعجب پریشان کھڑے تھے، یکدم سائرہ بیگم تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور اندر جا کر دروازے کو بند کر لیا۔ اف پاپا، اب کیا ہوگا؟ سیف نے سہمی سہمی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ ماں کے انداز نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، سائرہ بھی شوق میں ہے، سنبھلنے میں کچھ وقت لگے گا، مظفر صاحب نے گہرے سانس بھرتے رنجیدگی سے کہا، اور دھچکا تو شاید تم سب کو بھی لگا ہے، مگر سچ یہی ہے میرے بچوں، دور مخنون میرا تمہارا خون ہے، میری لخت جگر ہے، تم چاروں کی بہن ہے، اس کے حق میں بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے مجھ سے۔ مظفر شرازی نے نادم نظروں سے دور مخنون کو دیکھا اور پھر اکرما کی طرف متوجہ ہوئے۔ دور مخنون کو کمرے میں لے جاؤ اکرما، انہوں نے اکرما سے کہا، مگر اس سے پہلے کہ کوئی اس سے کچھ کہتا وہ خود الٹے قدموں لوٹ گئی۔ اسے سنبھال لینا اکرما، کہیں وہ روٹھ نہ جائے۔ مظفر شرازی نے اوپر جاتی بیٹی کو دکھ سے دیکھ کر کہا، آپ پلیز فکر مند نہ ہو چچا جان، میں دیکھتا ہوں انہیں۔ اکرما نے گہری سانس بھری اور مظفر شرازی کو تسلی دیتے ہوئے بولا، یہ سب کیسے ہو گیا پاپا؟ ردا نے کچھ کہنا چاہا،
تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا تھا۔ تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے اپنی دادی سے پوچھ لو بیٹا، جب تک میں تمہاری ممی کو دیکھتا ہوں، مظفر صاحب گو کے فکر مندی سے کہہ رہے تھے، مگر ذہن اور دل پر پڑے برسوں پرانے اس بوجھ سے جیسے نجات بھی مل گئی تھی جس نے ان کے کندھوں کو برسوں سے جھکائے رکھا تھا۔ بچوں کو نرمی سے جواب دے کر ماں کو ملتجی نظروں سے دیکھتے وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ابھی ایک اور عدالت کا سامنا تھا ان کو، سائرہ۔ مظفر کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں تکیے میں منہ دیے روتا پایا۔ وہ جانتے تھے کہ سارے قصے میں بہت سارا قصور سائرہ بیگم کا بھی تھا، مگر اس وقت وہ کس کرب سے گزر رہی ہوں گی اس کا بھی انہیں بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا، اسی لیے نرمی سے پکارا، چلے جائیں مظفر، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ تکیے سے سر اٹھا کر وہ غصے سے چلائی تھیں۔ مظفر صاحب کے لیے ان کا رویہ غیر متوقع نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھ کے قریب رکھی، ایزی چیئر پر آ بیٹھے، اور اس طرح کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ انہوں نے رسانیت سے پوچھا تو سائرہ تلملا کر اٹھ بیٹھی۔ میں اس ظلم کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی مظفر۔ آپ نے نہ صرف ایک بچے کو اس کی ماں کی محبت سے محروم کیا بلکہ اس حقیقت کو چھپا کر اسے اپنی ہی ماں کے ہاتھوں نفرت کا نشانہ بھی بنایا۔ سائرہ ایک بار پھر پھٹ پڑی تھی۔ آپ نے مجھے اپنی ہی اولاد کے سامنے سر اٹھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رو پڑی تھیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس معاملے میں مجھ سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے، وہ ندامت سے بولے تو سائرہ نے شاکی نظروں سے انہیں دیکھا۔ جس عورت کو میں اپنی اترن دینا پسند نہ کرتی، آپ نے اس کی گود میں میری اولاد ڈال دی۔ انہوں نے برہمی سے شکوہ کیا، کس اولاد کی بات کرتی ہو تم سائرہ؟ وہ اولاد جسے تم نے اپنی ہی کوکھ میں مارنے کی ہر ممکن کوشش کی، تم تو اسے دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی تھیں۔ کچھ بھی تھا، اسے جنم تو میں نے ہی دیا تھا نا، وہ میرے وجود کا حصہ تھی۔ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور مجھے بتایا تک نہیں۔ اتنے سال اس حقیقت کو مجھ سے چھپا کر رکھا۔ وہ سخت برگشتہ ہوئی۔ کئی بار بتانا چاہا، مگر ہر بار ہماری چھٹی بیٹی کے ذکر پر تم کچھ اس طرح کڑوی ہو جاتی کہ میں چاہ کر بھی تمہیں بتا نہیں پاتا۔ یوں بھی در مکنون زاہد اور صوفیہ کے پاس جس ناز و نام میں پلی، اسے دیکھ کر مجھے اپنا فیصلہ درست لگا۔ سائرہ کے کچھ سوال اپنی جگہ برحق تھے۔ مظفر صاحب نے سادگی سے جواب دیا، خاک درست تھا آپ کا فیصلہ۔ وہ دونوں آپ کی اولاد کو اس عظیم دکھ سے بچا بھی نہ سکے، بچا تو ہم ردا کو بھی نہ سکے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اسی چھت کے نیچے آنسوؤں سے برباد کر کے چلا گیا۔ ایک گہری مزمل سانس خارج کرتے مظفر صاحب نہایت دل گرفتہ لگے۔ والدین اولاد کو پیار تو کر سکتے ہیں، مگر اس کے نصیب کے لکھے کو بدل نہیں سکتے۔ کم از کم اسے یہاں لانے کے بعد تو بتا دیتے۔ شوہر کی بات پر سائرہ کا لہجہ دھیما پڑ گیا تھا۔ جس حالت میں وہ یہاں آئی، اس وقت اگر میں تمہیں یہ سب بتاتا تو کیا تم برداشت کر پاتی؟ اتنا حوصلہ کہاں سے لاتی تم؟ کلیجہ پھٹ جاتا تمہارا۔ مظفر صاحب کے استفسار پر سائرہ بیگم کی آنکھوں کے آگے 3.5 سال پرانا کوئی منظر تازہ ہوا تو وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھیں۔ یہ سب کیا ہو گیا میرے اللہ، کیوں ہو گیا؟ سائرہ بیگم کا یوں تڑپ تڑپ کر رونا مظفر صاحب کے لیے ایک امتحان ہی تھا۔ بس کرو سائرہ، اور کتنا روؤ گی؟ کیسے نہ روؤں؟ میں یہ بات کیسے بھولوں کہ میری بیٹی اس کائنات کے عظیم دکھ سے گزری، اپنوں کے ہوتے غیروں کے گھر میں پلی، لڑکی ذات کو ایک نامحرم مرد کی گود میں ڈالتے دل نہ کانپا آپ کا؟ سائرہ کا شاکی انداز ہنوز تھا، جس پر مظفر صاحب لمحے بھر کے لیے چپ سے رہ گئے، اور جب بولے تو لہجہ دھیما تھا اور مزمل بھی۔ زاہد نامحرم نہیں رہا درے کے لیے، اس نے در مکنون کو اپنی دور شریک خالہ زاد بہن سے کچھ ماں دودھ پلوا کر رضاعت کا رشتہ قائم کر لیا تھا اس سے، اور اسی شرط پر میں نے اسے اپنی بچی سونپی تھی۔ مگر جب بڑا ہونے پر در مکنون میرے ساتھ غیرت برتتی تھی تو مجھے کتنی اذیت پہنچتی تھی یہ میں نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے اس کرب کو جیسے اس وقت بھی محسوس کیا۔ تمہاری سنگ دلی اور صوفیہ کی زندگی کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا میں نے، ورنہ تم جانتی ہو مجھے اپنی بیٹیاں کتنی پیاری ہیں۔ مظفر صاحب کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ سائرہ نے سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور ایک بار پھر رو پڑی۔ یہ سب آپ نے اچھا نہیں کیا مظفر، اچھا نہیں کیا۔ اب وہ در مکنون کا سامنا کیسے کریں گی؟ اپنی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ اور اس کی آنکھ سے گرا ایک ایک آنسو یاد کر کے ان کی سسکیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اوفو زبی، آخر تمہیں لاہور جانے کی جلدی کیوں ہے؟ زبیار کا کوٹ الماری میں ٹانگتے ہوئے اس نے ٹھنک کر سوال کیا تھا۔ جلدی کی کیا بات ہے؟ اس میں آغا جان نے بلایا ہے سب کو، طارق کی شادی کی تاریخ طے ہو رہی ہے، تمہارا جانا بھی ضروری ہے، وہ رسانیت سے بولا تھا۔ کیوں؟ میں جا کر کیا کر لوں گی؟ تاریخ تو بڑے ہی طے کریں گے، میرا تمہارا وہاں کیا کام؟ شہرین کا سوال معقول تھا۔ سویٹ ہارٹ، بوٹ اتارتے زبیار نے نظر اور سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم شاید بھول رہی ہو، وہاں ہمارے ریسیپشن کی ڈیٹ بھی فائنل کی جائے گی، اس نے گویا شہرین کو یاد دلایا۔ تو اس کے لیے شہریار ماموں اور صبا مامی ہیں تو وہاں وہ بڑے ہیں، طے کر لیں گے۔ اسے جیسے اس کام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تمہیں یہاں ایسا کون سا ضروری کام ہے جو تم یہاں سے جانا نہیں چاہ رہی؟ اب کے زبیار نے اسے بنظر غور دیکھا۔ کمال ہے، یہاں اتنے مزے کی دعوتیں چل رہی ہیں اور تم پوچھتے ہو کہ ضروری کام کیا ہے؟ پتہ ہے اس ویکنڈ پر مہران کے گروپ نے ہمیں فارم ہاؤس پر انوائٹ کیا ہے۔ یہ سب تو بعد میں بھی ہوتا رہے گا شہری، فی الحال لاہور جانا ضروری ہے، وہاں سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ تو ہے، مگر پھر ہم جلدی واپس آ جائیں گے، زبیار کے نرم لہجے پر کہنے میں وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی تھی، ساتھ ہی فرمائش بھی داغ دی۔
جلدی کا وعدہ نہیں کرتا، البتہ آتے جاتے رہیں گے۔ بنا کسی رائد کے زاویار نے اپنا مطمع نظر اس پر واضح کیا تو وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں زبی، آتے جاتے کیوں رہیں گے؟ ہم یہاں مستقل طور پر شفٹ نہیں ہو سکتے کیا؟ تمہاری سسرال لاہور میں ہے، اس لیے نہیں جانا چاہتی وہاں؟ اس کے سنجیدہ سوال کے جواب میں اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا تو شرین بھی مسکرا دی۔ ویل، سسرال کے معاملے میں تو میں خود کفیل ہوں۔ ادھر کراچی میں ایک منی سسرال موجود ہے تو ادھر لاہور میں ساس سسر اور نندوں سے بھرپور سسرال، لہٰذا اسے تو اسکیپ مشکل ہے۔ تو یوں کہو کہ تمہارا میکا ہے، اس لیے یہاں رہنا چاہتی ہو۔ اگر ایسا سمجھا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا، مگر تمہیں کیوں جانا ہے لاہور، جبکہ میں تو سمجھی تھی کہ تم کراچی میں رہنا پریفر کرو گے۔ میرے پوائنٹ آف ویو سے تمہارا دل تو اس شہر میں لگنا چاہیے۔ بلا ارادہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ نے ایک لمحے کے لیے کمرے میں سناٹا بچھا دیا۔ شہرین نے یکدم نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ نویار کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ دھیرے دھیرے غائب ہوتی گئی اور اس کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ جو میں نے سنا، ڈو یو ریئلی مین اٹ شہری؟ کیا تم واقعی ایسا ہی سمجھتی ہو شہری؟ کچھ دیر خاموشی کے وقفے کے بعد زاویار نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا تو شہرین کی شرمندگی دگنی ہو گئی۔ سوری زبی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں میری زبان سے یہ نکل گیا۔ ہماری زبان سے وہی نکلتا ہے شہری جو ہمارے دل میں کہیں اٹکا ہوتا ہے۔ تم نے وہی کہا جو تمہارے دل میں تھا، اور اچھا ہی کیا کہہ دیا۔ شک دل میں رہ جائے تو رفتہ رفتہ شکوے کا روپ دھار لیتا ہے۔ ووٹ ایک طرف رکھ کر وہ اس کے پاس چلا آیا تھا، پھر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے رسانیت سے بولا تو شہرین نے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھرتی محسوس کیں۔ دور مکنون کے بارے میں تمہیں تو کیا، میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتانا چاہا، مگر میرے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ حقیقت تمہارے علم میں آنا تھی سو ایسا ہو کر ہی رہا، مگر وہ میرا ماضی تھی، جبکہ تم میرا حال اور مستقبل ہو۔ رسمی میرے دل میں اس کے لیے سوائے نیک تمناؤں کے اب اور کچھ نہیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی روز اسے شہرین مرزا کو اس طرح صفائی دینا ہوگی۔ تو کیا تم اسے بھول جاؤ گے؟ گہری سانس بھرتے شہرین نے بے اختیار سوال کیا۔ سوال مشکل تھا، زاویار انصاری کو گویا الفاظ تلاش کرنے پڑے۔ ہم کسی کو یاد رکھنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں شہرین، مگر کسی کو بھولنا یہ انسان کے اختیار کی بات نہیں۔ میں نہیں کہتا کہ میں اسے بھلا چکا ہوں، مگر اب اس کی ذات سے جڑی یاد کا حوالہ بدل چکا ہے، وہ کسی اور کے نکاح میں ہے، جبکہ تم میری بیوی ہو، میری زندگی کی شریک سفر۔ مجھ میں لاکھ خامیاں سہی، مگر میں بددیانت اور غاصب نہیں ہوں۔ جس دن تمہیں اپنے نکاح میں لیا تھا، یقین کرو اس دن خود سے عہد کر لیا تھا کہ تمہارے ساتھ کبھی بدعہدی نہیں کروں گا۔ مدھم آواز اور گہرے لہجے میں بولتا زاویار، آپ اپنا یقین تھا۔ شہرین کو اپنے دل میں سکون کی لہریں موزن ہوتی محسوس ہونے لگیں۔ جب ہم کسی کا ناقابل تلافی نقصان کر بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے اور ہمارے درمیان سوائے ناراضگی یا نفرت کے کوئی اور تعلق نہیں رہتا، اور جس لمحے وہ ہمیں معاف کر دے تو پھر یہ تعلق بھی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے اور دور مکنون کے درمیان جو کچھ بھی تھا اب نہیں ہے۔ باہر رات کا اندھیرا اور گہرا ہو رہا تھا اور اندر شہرین کے دل میں اترتا ایقان۔ وہ تم سے نفرت نہیں کر سکتی دوری، تم بیٹی ہو ان کی۔ دادی کے الفاظ اس کے حافظے میں تازہ ہو رہے تھے۔ سعدیہ کرما کی زبان سے نکلنے والے فکرے بھی آس پاس گونجے۔ آپ چچا جان کو پاپا کیوں نہیں کہتی؟ آپ کی صورت میں دادی کی خواہش پوری ہو گئی ہے، دادی کے لیے آپ ددا جیسی ہی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ چچا جان کی آپ کے ساتھ شفقت غیر معمولی ہے؟ کھڑکی کے پاس اس کی نگاہیں بظاہر باہر سڑک پر جمی تھیں، مگر ذہن کی پرواز کہیں دور تھی۔ بابا آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ ماما کے منع کرنے کے باوجود جب بھی بابا اس کی کوئی فرمائش پوری کرتے یہ سوال وہ ضرور پوچھتی تھی، کیونکہ تم میری بیٹی ہو؟ صرف اس وجہ سے؟ وہ ناز سے پوچھتی، اپنی تعریف سننا مقصود ہوتا تھا۔ نہیں، ایک وجہ اور بھی ہے، بابا مسکرا کر کہتے۔ وہ کیا؟ ہر بار وہ اشتیاق سے استفسار کرتی۔ اور وہ یہ کہ تم میری دوشریک بہن کی رضائی بیٹی ہونے کے ناطے میری بھانجی بھی ہو۔ اس کی نازک سی ناک کھینچتے ہوئے وہ اسے زج کر دیتے۔ جی نہیں، میں صرف بیٹی ہوں آپ کی اور آپ میرے بابا ہیں، بس یہی رشتہ ہے میرا اور آپ کا، ہمارے درمیان اور کوئی نہیں ہے، نہ آپ کی بہن اور نہ کوئی اور۔ ہاں مگر تمہاری ماما تو ہے نا ہمارے بیچ، وہ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہتے تو وہ ان کے کندھے پر سر رکھ دیتی۔ ماما ہمارے بیچ نہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ ذات بیٹھی ماں کو محبت پاش نظروں سے دیکھ کر اعتماد سے کہتی تو وہ دونوں ہنس پڑتے۔ ڈبیٹر ہے آپ کی بیٹی، اس سے بحث میں جیتنا مشکل ہے، ماما ہنس کر کہتی۔ 100% درست، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، بابا کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتے تو وہ کھلکھلا دیتی۔ وہ گزرے وقت کو چشمے تصور سے دیکھ رہی تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک اسے ماضی سے باہر کھینچ لائی۔ اس نے گہری سانس بھر کر گالوں پر پھسلنے والی نمی کو ہتھیلی کی پشت سے صاف کیا اور گردن گھما کر دیکھا۔ اکرما اندر داخل ہو رہا تھا اور رخ دوبارہ کھڑکی کی طرف پھیر لیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ 90 تلے قدم اٹھاتا وہ اس کے عقب میں آ رکا تو اس نے گہری سانس بھر کر اپنا رخ اس کی جانب موڑا اور بوجھل پلکیں اٹھا کر فکرمندی سے استفسار کرتے اکرما کو دیکھا، اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ اسے استحقاق سے دیکھ سکی تھی۔ نکاح والے دن سے لے کر آج تک جب بھی وہ اکرما کی طرف نظر اٹھاتی اسے یوں لگتا جیسے وہ ردا کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہو۔ ہر بار میمی اور ردا اس کے اور اکرما کے درمیان آ کھڑی ہوتی تھیں، مگر آج اس نے پہلی بار بغیر کسی احساس جرم کے اس کے چہرے پر نگاہ جمائی تھی۔
ایسا کیوں ہے کہ قسمت ہر امتحان کے لیے کبھی کبھی کسی ایک انسان کو چن لیتی ہے؟ گرما کے پوچھنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے تھے۔ یہ شکوے کا نہیں، شکر کا مقام ہے در مکنون۔ قسمت نے اگر امتحان لیا تو اچھا نتیجہ بھی تو دیا آپ کو، اس نے نرمی سے کہا۔ اس وقت دل میں خواہش جاگی کہ وہ اس کے رخسار پر بہتا نمکین سیال اپنی پھوڑوں پر اتار سکتا، مگر وہ فاصلے جو اس کے اور در مکنون کے درمیان روز اول سے حائل تھے، انہوں نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ میرے ماما بابا بہت پیار کرتے تھے مجھ سے، میں کیسے مان لوں کہ وہ میرے والدین نہیں تھے؟ وہ بے چارگی سے پوچھ رہی تھی۔ ان کی آپ سے محبت اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، آپ کی ماما تو یہ جانتی بھی نہیں تھیں، بلکہ زاہد انکل نے اڈاپٹ کیا تھا آپ کو، حرمت اور رضاعت کا رشتہ بھی قائم کیا آپ سے، اپنی اولاد سمجھ کر پالا۔ کہتے ہیں پیدا کرنے والے سے پالنے والا بڑا ہوتا ہے، وہ آپ کے سگے والدین نہ سہی ان سے کم بھی نہیں تھے۔ رہ گئے چچا جان، تو اگر آپ کی ماما کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق نہ ہوتا تو شاید چچا جان اتنا بڑا فیصلہ نہ کرتے۔ انہوں نے آپ کو ڈس اون نہیں کیا، بلکہ ایک انسانی جان بچائی تھی۔ آپ ان کی طرف سے دل میں کبھی کوئی بدگمانی نہ رکھیں، مگر آج انہوں نے میرے سر سے آسمان چھین لیا، اس نے دل گرفتگی سے شکایت کی۔ لیکن قدموں تلے زمین تو بچھا دی ہے۔ گرما برجستہ بولا تو وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ آج کے بعد آپ شرازی ولا میں سر اٹھا کر پورے حق کے ساتھ رہیں گی، کسی کے احسان کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا آپ پر۔ یہ آپ کے بھی والدین کا گھر ہے، جبکہ میرے گھر کی تو بلا شرکت غیر مالک ہی آپ ہی ہیں۔ سنجیدگی سے کہتے کہتے وہ شوخی سے بولا تو در مکنون بلا ارادہ اسے گہری نظروں سے دیکھے گئی۔ بائی دا وے، کیا اب بھی ردا کے لیے آپ کے دل میں قربانی کے وہی جذبات ہیں جو اس حقیقت کو جاننے سے قبل تھے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ شرارت اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی، جس پر وہ یکدم دونوں ہاتھ میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ تو کرما نے مسکراتے ہوئے سکون کا سانس لیا۔ بابر زمان اگلے ہفتے نہیں بلکہ کل کی فلائٹ سے واپس آ چکا ہے۔ تم کو غلط انفارمیشن تھا زاویار صاحب۔ سیل فون پر آنے والے مولا بخش کے اس پیغام نے اس کا فشار خون بلند کر ڈالا۔ ایک نہیں، دو نہیں، اس نے کئی بار یہ پیغام پڑھا، مبادا اسے مغالطہ ہوا ہو، مگر نہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے جو الفاظ تھے ان میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ مولا بخش کا یہ پیغام اس کی نس نس میں شرارے دوڑا رہا تھا۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ عالم تیش میں اس نے پیغام لکھا تھا۔ بابر زمان کے گھریلو ملازم سے ملی یہ خبر کہ وہ اور اس کا باپ دونوں گھر پہنچ چکے ہیں اور اس کو ایئرپورٹ سے بھی تصدیق کروا لیا گیا ہے۔ اگلے ہی لمحے مولا بخش کا جواب اسکرین پر ابھرا تو اس کے غیظ و غضب کو بھڑکا گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ شدید غصے کی حالت میں اس نے ہاتھ میں پکڑا سیل فون زمین پر دے مارا، جو کارپٹ پر پڑے فلور کوشن کے اوپر گرنے کی وجہ سے ٹوٹنے سے بچ کر کمرے کی دہلیز تک پھسلتا چلا گیا۔ ایک بے یقینی کی کیفیت نے اسے جکڑ لیا تھا۔ کل تک تو جو منزل اسے ایک ہاتھ کے فاصلے پر نظر آ رہی تھی، وہ ایک ہی جھٹکے میں جیسے میلوں دور ہو گئی تھی۔ کیوں ہوا یہ سب؟ مجھے مس انفارم کیوں کیا گیا؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر دیے بیٹھا سوچ رہا تھا۔ کون کر سکتا ہے ایسا؟ سرفراز؟ سوچ کے پردے پر یہ نام سر سرایا تو اسے کسی تصدیق کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کا مطلب قدیر نے مجھے اطلاع صحیح دی تھی۔ وہ جو سوچتا جا رہا تھا، معاملہ اس کے سامنے واضح ہوتا جا رہا تھا۔ تو گویا یہ سرفراز کے لاہور آنے کا مقصد مجھے قدیر کی انفارمیشن کی طرف سے مشکوک کر کے کراچی جانے کے لیے اس نے اس آسانی سے راہ ہموار کی۔ اسے یاد آیا کہ قدیر سے رابطے کے دوسرے دن ہی وہ اچانک لاہور آ گیا تھا، ساتھ ہی کلثوم کی شادی کا دعوت نامہ بھی تھا، اور پھر کلثوم کی اسرار بھری کال۔ وہ جیسے کڑی سے کڑی جوڑتا گیا تو جیسے تصویر کے تمام خد و خال واضح ہوتے چلے گئے۔ "You can't do this to me سرفراز، you shouldn't have to." بے بسی اور بے یقینی سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اگلے لمحے وہ سیلابی ریلے کی مانند دروازے کی طرف بڑھا تھا کہ اندر داخل ہوتی شہرین کی وجہ سے رکنا پڑا۔ "آ جاؤ سبھی، کھانا لگ گیا ہے، مامی بلا رہی ہیں۔" وہ اپنے آپ میں مگن سی اطلاع دیتی اندر آئی، مگر پیر کے نیچے آتے زاویار کے سیل فون اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے طوفانی موڈ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ "مجھے بھوک نہیں ہے، تم لوگ کھا لو۔" وہ تند انداز میں کہتا اس کی سائڈ سے نکل کر جانے لگا کہ شہرین نے اس کے سامنے آتے اس کی راہ روک لی۔ "کیسے بھوک نہیں؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے تو تم کھانا کھانا چلا رہے تھے، اب اچانک بھوک کیسے ختم ہو گئی تمہاری؟ Is everything okay زاویار؟" "ہاں، سب ٹھیک ہے، بس مجھے کچھ جلدی ہے۔ تم لوگ کھانا کھا لینا، میرا انتظار مت کرنا۔" شہرین کے فکرمندانہ انداز پر اس نے بامشکل اپنے انتہا کو چھوتے غصے کو دباتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی تیز قدموں سے بیرونی دروازے کی طرف وہ بڑھتا چلا گیا۔ "اوف، اب کس نے مزاج برہم کر دیا علی جا کا؟" اس کی چوڑی پشت کو بے بسی سے دیکھتی وہ سوچتی رہ گئی۔ "میں اندر آ سکتی ہوں میمی؟" زوہا نے کوئی 10ویں بار دستک دی تھی۔ "آ جاؤ۔" سائرہ کی آواز رو رو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس بار بھاری آواز میں بیزاری سے اجازت دی تھی۔ اکرما اور دادی کے کہنے پر زوہا اس کے ساتھ کمرے کے دروازے تک آئی تھی، اور اس کی اجازت طلب کرنے پر ہی سائرہ نے اندر آنے کو کہا۔ زوہا نے اسے حوصلہ افزا مسکراہٹ کے ساتھ اندر جانے کا اشارہ کیا تو وہ دھڑکتے دل سے کمرے میں داخل ہوئی۔ "میمی۔" سائرہ سامنے صوفے پر بازو آنکھوں پر رکھے لیٹی تھی۔
اس کے پکارنے پر یکدم بازو ہٹا کر اس کی طرف دیکھا اور کسرمندی سے اٹھ بیٹھی۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ کمرے میں بند تھی۔ مظفر صاحب انہیں سمجھانے کی بھرپور کوشش کر کے جا چکے تھے۔ ردا، سیف اور دادی سبھی نے ان سے بات کرنا چاہی مگر وہ کسی طور راضی نہ ہوئیں۔ ضحیٰ کو ردا نے فون کر کے بلوایا تھا۔ یہ ساری حقیقت سب کی طرح اس کے لیے بھی حیران کن تھی۔ دور مکنون نے دیکھا سائرہ بہت دل گرفتہ تھی۔ تعصب ان کے پورے وجود میں جھلک رہا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے وہ اس کی آمد کے منتظر تھیں۔ جب بھی اس کو دیکھ کر چہرے پر ندامت کے باوجود تمانت نظر آ رہی تھی۔ کھانا کھا لیں پلیز۔ وہ ہمت کر کے 2 قدم آگے بڑھی اور ٹرے میز پر رکھ دی۔ سائرہ نے اس بار گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر وہ اسے ایسے ہی دیکھتی رہی تو وہ نروس ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ کچھ تھا ان کی نگاہوں میں جس نے ان کے قریب آنے کا سگنل دیا تھا۔ جانتی ہو دور مکنون، تمہیں دیکھ کر مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ تم صوفی اور زاہد کی اولاد ہو ہی نہیں، مگر تم میری بیٹی ہو یہ میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ سائرہ کا لہجہ بہت نرم تھا۔ اس اپنائی سے دور مکنون کہنا اس کا دل گداز کر گیا۔ پچھتاوے اور ندامت نے مل کر گویا ان کے سارے دم ختم کر دیے تھے۔ وہ جب بولی تو لہجے میں بلا کی اپنائیت تھی۔ دور مکنون خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی، ایک بار پھر چپ ہو گئی۔ کیا کہوں تم سے؟ مظفر کی غلطی تھی یا قسمت کا لکھا جس نے ہم دونوں کو اتنے فاصلے پر پہنچا دیا؟ کاش یہ سب کرتے مظفر ایک لمحے کو سوچ لیتے۔ گزرے 3 سالوں میں تم سے اتنی نفرت کی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا حقیقت جاننے کے بعد جو جذبات میں محسوس کر رہی ہوں ان کا اظہار کیسے کروں؟ ایک بار پھر ان دونوں کے مابین خاموشی کو سائرہ نے ہی توڑا۔ ان کا لہجہ بے چارگی سے معمور تھا۔ اور تم نے بھی تو میری اتنی نفرت سہی ہے کہ میری کسی بھی بات پر اعتبار کرنا یقیناً دشوار ہوگا تمہارے لیے۔ کیسے بھول سکتی ہوگی تم وہ سب؟ وہ کف افسوس ملتے ہوئے ملول سے کہہ گئی تھیں تو دور مکنون بے اختیار ہو کر ان کے گلے سے لگ کر رو پڑی۔ ان کے سوال کا جواب تھا یہ۔ سائرہ اس پیش قدمی کے لیے تیار نہیں تھیں، اپنی جگہ سن سی بیٹھی رہ گئی، مگر جب اس کی سسکیوں نے اس کی آنکھوں سے بھی نمکین سیال بہا ڈالا تو وہ مغلوب کیفیت میں اس کے گرد بازو حمائل کر کے خود بھی پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ کتنی دیر بعد وہ دونوں سنبھل سکی تھیں۔ دور مکنون نے ان سے الگ ہونا چاہا مگر انہوں نے اسے خود سے لگائے رکھا۔ آج کتنے سالوں بعد اسے ماں کا لمس ملا تھا۔ وہ ایک بار پھر ان کے کندھے سے لگ گئی۔ کچھ گناہوں کی سزا انسان کو اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ آنسو صاف کر کے وہ گلوگیر لہجے میں بولی، بیٹے کی خاطر ابا کی دوسری شادی نے مجھے ہمیشہ اس خوف میں مبتلا رکھا کہ میری ماں کی طرح کہیں میرے سر پر بھی سوتن نہ لا بٹھائی جائے۔ شگفتہ بھابھی کے 2 بیٹے تھے اور میری صرف بیٹیاں، گو کہ مظفر اور اماں نے میری ہر بیٹی کو بہت دل سے خوش آمدید کہا، مگر میں اس خوف سے کبھی نجات نہ پا سکی۔ دھیرے دھیرے وہ کہنے لگی تھی، یہ سچ ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس دنیا میں آؤ اور میری طرح چھٹی بیٹی بن کر سدا ماں اور باپ کے پیار کو ترسو اور ایک تیسرے درجے کی شہری کی طرح زندگی گزارو، مگر میری یہ خواہش اس طرح پوری ہوگی اس کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے قسمت کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، مگر دیکھو کس بری طرح سے شکست کھائی۔ جن لوگوں سے میں نے شدید نفرت کی، اللہ نے انہی کے ہاتھوں میری اولاد کو پلوایا۔ خود ترسی اور پشیمانی ان کے لہجے سے آیا تھی۔ دور مکنون سے ان کا یہ ٹوٹا لہجہ برداشت نہ ہو سکا تو یکدم ان کے کندھے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ماما اس حقیقت سے واقف نہیں تھیں، لیکن بابا نے یہ سب جانتے ہوئے بھی بہت پیار اور مان سے مجھے پالا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت خوش تھے، لیکن جب کبھی آپ کا ذکر نکلتا ماما بہت اداس ہو جاتی، اور مجھے تو یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ کیوں اداس ہوتی تھیں، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آپ کے لیے دکھ کا باعث بنی تھیں۔ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولتی دور مکنون سائرہ کو خاموش کرا گئی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے لیے سب کچھ بلانا آسان نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ مجھے اپنے باقی بچوں کی طرح چاہ سکتی ہیں، مگر میں نے پہلے ہی دن سے آپ میں ایک ماں کو دیکھا ہے۔ مظفر انکل اور آپ سے میری محبت فطری ہے۔ ایک بدترین حادثے کے نتیجے میں قسمت نے مجھے آپ سے ملایا ہے۔ ہو سکے تو پلیز اس حقیقت کو قبول کر لیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اس کے سوا آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں بھیج کر وہ رندے گلے سے بولی، اوہ میری بچی۔ دور مکنون کے جملوں نے جیسے سائرہ کے دل پر ہاتھ مارا تھا۔ اسے کھینچ کر خود سے لگاتے وہ ایک بار پھر بری طرح رو پڑی تو دور مکنون کے لیے بھی خود کو سنبھالنا ممکن نہ رہا، اور پھر یہ بہت دیر آنسوؤں کی برسات جاری رہی جو اپنے ساتھ بہت سے پچھتاوے، ندامت اور گلے شکوے بہا کر لے گئی۔ وہ کسی سیلابی ریلے کی مانند سرفراز کے کیبن کی طرف بڑھا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دے جس نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو پورا ہونے نہیں دیا تھا۔ بابر زمان سے حساب بے باک کرنے کا یہ موقع اور کسی نے نہیں، اس کے اپنے دوست نے چھینا تھا اس سے۔ وہ اسے کیسے معاف کر سکتا تھا؟ السلام علیکم زاویار، کیا حال ہیں؟ دھڑ سے دروازہ کھولتا وہ اندر آیا تو آنکھوں میں سرخی اور چہرے پر جلال دھرا تھا۔ سرفراز ٹیبل کی اس جانب بیٹھا جیسے اس کا ہی منتظر تھا۔ تحمل سے سلام کرتے اس نے زاویار کو بغور دیکھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو سرفراز؟ سنسانیوں سے غور سے دیکھتے رہنے کے بعد جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں غصہ، بے بسی اور ملال سب کچھ تھا۔ ایک عالم طیش میں وہ ٹیبل کی چکنی سطح پر دونوں ہاتھ رکھ کر سرفراز کے مقابل جھکا تو آواز فرتے قے سے کانپ رہی تھی، ایسا بھی کیا کر دیا میں نے زاویار؟ دوسری جانب جس رسانیت سے پوچھا گیا وہ اسے مزید چراغ فاق کرنے کو کافی تھا۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو
میں نے تمہیں دوست سمجھا اور تم نے میری ہی پشت میں چھرا گھونپ دیا۔ اس کی آنکھیں خون رنگ ہو رہی تھی، لہجے سے حیرت اور تعصب بیاں تھا۔ جواباً سرفراز لمحے بھر کے لیے چپ رہ گیا۔ لیکن اگر یہ سب کچھ کر کے تم سمجھتے ہو کہ میرے منصوبے کو ناکام بنا دو گے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اب تم کیا کوئی بھی XYZ بابر زمان کو میرے عطاف سے نہیں بچا سکتا۔ میں اسے انتقام لے کر رہوں گا۔ مگر یہ سب کر کے تم آخر کیا حاصل کر لو گے زاویار؟ ہٹ درمی سے بولتے زاویار کو سرفراز کے اس لسانیت بھرے سوال نے مزید دہکایا تھا۔ "This is none of your business" شدید اشتعال کے باعث اس کی کن پٹی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ جو تھپڑ لڑائی کے بعد مارنا یاد آئے وہ اپنے منہ پر مار لینا چاہیے زاویار انصاری۔ اب یہ سب کرنے سے سوائے قانونی سزا کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سرفراز کا جب جواب دے گیا تھا تو وہ بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بار اس کے لہجے میں بھی سرزش کی تپش تھی۔ "یہ میرا مسئلہ ہے، تمہیں سب میں پڑنے کے لیے کس نے کہا؟ دوست ہو تم میرے، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ تمہیں اندھے کنویں میں چھلانگ لگانے سے روک سکوں؟ دوست، ٹو ہیل ود یور فرینڈشپ، یہ ہے تمہاری دوستی؟ چیٹ کیا ہے تم نے مجھے، دھوکہ دیا۔ باوجود ضبط کے وہ چیخ پڑا تھا۔ پلیز زاویار سمجھنے کی کوشش کرو، ٹرسٹ می، تمہارے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے جو بھی کیا وہ سب تمہاری سیفٹی کے لیے تھا۔ نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا، کوئی ضرورت نہیں تھی میرا تحفظ کرنے کی، کم از کم تمہارا اعتبار تو قائم رہتا۔ مگر اب میں وہ کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا سرفراز۔ اینڈ دس ٹائم یو آر ناٹ گونا اسٹاپ می بڑی، سو یو جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اور اس بار تم مجھے روک نہیں سکو گے، بس اب انتظار کرو اور دیکھتے رہو۔ دہکتے لہجے میں طنزیہ کہتا وہ سرفراز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا اور اس سے پہلے کہ سرفراز کچھ کہتا وہ یکدم پلٹ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زاویار رکو، میری بات سنو۔ سرفراز اس کے پیچھے لپکا تھا مگر وہ جیسے کسی گرداب پر سوار تھا، بس آگے ہی بڑھتا گیا۔ کیا ہوا سرفراز؟ یہ زاویار اتنے غصے میں کیوں تھا؟ ساتھ والی کیبن سے نکلتی اسما فکر مند تھی، جسے ان دونوں کی اونچی آواز میں ہونے والی تلخ کلامی نے باہر آنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ سب بعد میں پوچھنا اسما، پلیز فی الحال لاہور کی سیٹ بک کرواؤ، اٹس ارجنٹ۔ عجلت میں کہتا سرفراز پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور تیزی سے مقفل دراز کی چابی سے کھول کر اپنا پاسپورٹ نکالا، سیل فون اور کار کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف لپکا۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ اسما حواس باختہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ ایئرپورٹ، اینڈ میک شور کہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے میری فلائٹ بک ہو جانی چاہیے۔ عجلت میں جواب دے کر اسے تلقین کرتا وہ تیز قدموں سے چلتا لفٹ کی طرف جانے والے راستے پر ہو لیا تھا اور اب اس کا ذہن تیزی سے آگے کا لائے عمل سوچ رہا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی وہ مسلسل کالز ملاتا رہا اور متعلقہ افراد کو ہدایت دیتا رہا۔ ایئرپورٹ پہنچنے تک اس کا ذہن مکمل طور پر یکسو ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ زاویار کا اگلا قدم کیا ہوگا اور اسے اس پیش قدمی سے روکنے کا بندوبست اس نے کر لیا تھا، مگر وہ بہت مطمئن نہیں تھا۔ آخری کال اس نے نتاشا کو ملائی اور اسے لاہور جانے کا بتا کر فون بند کر دیا۔ ایئرپورٹ کے احاطے میں پہنچنے سے پہلے اسما نے اسے اس کا الیکٹرانک ٹکٹ ای میل کر کے بھیج دیا تھا۔ السلام علیکم مسز، کیا آپ 10 منٹ میں تیار ہو کر میرے ساتھ چل سکتی ہیں؟ اکرما نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس سے کہا تو جو ظہر کی نماز پڑھ کر ابھی چائے بنانے کا سوچ رہی تھی، سٹپٹا کر مصلے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ اس نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ کیسے نہ آتا، مصلے پر بیٹھ کر اتنے خشوع و خضوع سے دعائیں کر کر کے غالباً مجھے ہی بلوایا جا رہا تھا۔ در مکنون کے فکرمندی سے کہنے پر شوخی بھرا برجستہ جواب آیا تو اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ پلیز مذاق مت کیجیے، سچ بتائیے یہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آج ان دونوں کو عمرے پر جانے کے لیے احرام اور دیگر ضروری چیزوں کی خریداری کے لیے جانا تھا۔ اکرما اسے شام میں تیار رہنے کا کہہ کر گیا تھا، مگر اب اچانک وہ دوپہر میں ہی گھر چلا آیا تو وہ کچھ فکر مند ہو گئی تھی۔ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہے، مگر وقت بہت کم ہے، آپ تیار ہو کر نیچے آ جائیں، باقی باتیں راستے میں ہو جائیں گی، تب تک میں دادی کو جانے کا پتہ کراتا ہوں۔ تسلی آمیز لہجے میں کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو وہ افتاؤ خیزہ وارڈروب کی طرف چلی آئی۔ کچھ دیر پہلے ہی کپڑے تبدیل کیے تھے اس نے، لہٰذا بال سمیٹ کر حجاب باندھا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ واقعی پورٹیکو میں تھی جہاں کار کا دروازہ کھولے اکرما اس کا منتظر تھا۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کار سٹارٹ ہوتے ہی وہ بے صبری سے پوچھ بیٹھی تھی۔ اکرما کے چہرے پر کچھ ایسا تاثر تھا جس نے اسے متجسس کر دیا تھا۔ ایک شریف بندہ اپنی بیوی کو لے کر زیادہ سے زیادہ کہاں جا سکتا ہے؟ یا تو کسی ہوٹل یا کسی پارک۔ اکرما نے اس کے متوحش چہرے پر نظر ڈال کر بظاہر مسکرا کر کہا، تو کیا ہم کسی ہوٹل جا رہے ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا تو وہ مطمئن نہ ہوتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ اکرما کی ہمراہی میں ایک ہوٹل میں داخل ہو رہی تھی۔ لفٹ سے 7ویں منزل پر پہنچنے کے بعد ایک طویل راہداری چل کر وہ دونوں ایک کمرے کے آگے جا رکے تھے۔ اکرما نے اطلاعی گھنٹی بجائی اور دروازہ کھلنے پر جو شخص سامنے آیا اس نے در مکنون کو شیر در کر دیا۔ آصف بھائی، اس کے ہونٹوں پر بے آواز جنبش تھی۔ اکرما، در مکنون، آپ لوگ یہاں کیسے؟ متعجب تو آصف بھی تھا۔ ان دونوں کو سامنے پا کر در مکنون نے بھی حیرت سے اکرما کی طرف دیکھا۔ اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ اکرما اسے آصف سے ملوانے لا رہا ہے۔ اندر آنے کو نہیں کہو گے آصف؟
دوستانہ لہجے میں بولتا اکرما آصف کو شرمندہ کر گیا تو وہ دروازے کے سامنے سے ہٹ کر ایک طرف ہو گیا اور ان دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ یہ ایک درمیانے درجے کا سویٹ تھا۔ دور مکنون نے دیکھا آصف ویل چیئر کے بجائے اسٹک کے سہارے چل رہا تھا، تاہم چال میں ابھی بھی واضح لنگڑاہٹ تھی۔ پلیز بیٹھیے۔ آصف صوفے کی طرف اشارہ کر کے خود کرسی پر بیٹھ گیا تو وہ دونوں بیڈ روم کی طرف کھلنے والے دروازے کے ساتھ رکھے ٹوسٹر صوفے پر براجمان ہو گئے۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی گونجتی رہی جسے بالآخر سیف نے توڑا۔ آپ کو میرے یہاں ہونے کا کیسے پتہ چلا؟ فزیو تھراپسٹ مسٹر جنید سے۔ کل شام ان کی یہاں آخری وزٹ تھی جس کے بعد وہ تمہارے وعدے سے آزاد ہو گئے۔ آج صبح انہوں نے مجھے تمہارا ایڈریس دیا اور یہ بھی بتایا کہ آج رات کی فلائٹ سے تم جانے والے ہو، تو کہاں کے ارادے ہیں برادر؟ اکرما نے آسانی سے جواب دیا تو آصف خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ دیوار کے ساتھ بندھے رکھے سفری بیگ اس کی روانگی کا ثبوت دے رہے تھے۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی گونجتی رہی۔ میں تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا آصف، تعصب سے کہہ کر اکرما نے لب بھینچ کر اسے دیکھا تو آصف نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تہ رہی تھی۔ میں نے بھی قسمت سے یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا جو میرے ساتھ ہوا۔ قسمت کے لکھے کا بدلہ تم ردا سے کیسے لے سکتے ہو آصف؟ اس نے تو ہر قدم پر تمہارا ساتھ دیا تھا، مگر تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ پہلے تو اسے تنہا چھوڑ گئے اور پھر اسے طلاق دے ڈالی۔ ہمیشہ کے تحمل مزاج اکرما کا لہجہ یک بیک آنچ دینے لگا تھا۔ دور مکنون نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں ردا کو چھوڑ کر نہیں گیا، مگر سارا آنٹی مجھے مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی، نہ شرازی ولا میں اور نہ ہی اپنی بیٹی کی زندگی میں۔ قدرے تیز لہجے میں آصف نے انکشاف کیا تو وہ دونوں شدہ رہ گئے۔ اکرما لب بھینچ کر چند ثانیوں سے یوں ہی دیکھتا رہا۔ تو پھر تم نے طلاق کیوں دی ردا کو؟ میں نے اسے طلاق نہیں دی اور نہ دوں گا، یہی کہا تھا میں نے سارا آنٹی سے، جس کی پاداش میں انہوں نے مجھے گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا، اور اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ مجھ پر چوری جیسا گھٹیا الزام تک لگانے سے گریز نہ کرتی۔ آصف کا انکشاف اور بھی شدید تھا۔ وہ دونوں لمحے بھر کے لیے لبستہ رہ گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم نے طلاق نہیں دی تو تمہارے سائن والے ڈائیورس پیپر کس نے بھیجے؟ اکرما نے خود کو تعجب سے نکال کر استفسار کیا۔ اس سوال کا جواب اب اپنی چچی جان سے لیں اکرما۔ ان کے قریب ترین دوست افروزہ صاحبہ کے شوہر نفیس بلگرامی اس شہر کے صف اول کے بیرسٹر ہیں، جو گزرے کئی ماہ سے مجھ پر پریشر ڈالتے رہے ہیں کہ میں ڈائیورس پیپر کو سائن کروں اور آؤٹ آف کورٹ ہی یہ معاملہ ختم کر دوں، مگر میں اس پر کسی طور راضی نہیں تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے مجھ پر ڈومیسٹک وائلنس کا کیس دائر کر دیا اور ساتھ ہی خلا کا کیس بھی فائل کیا۔ آصف ایک کے بعد ایک حیرت انگیز انکشافات کیے جا رہا تھا، جس پر دور مکنون حیران اور پریشان رہ گئی۔ میمی ایسا کیوں کریں گی آصف بھائی؟ ردا آپ بھی ان کی بیٹی ہیں، وہ اپنی بیٹی کا گھر کیوں خراب کرنا چاہیں گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے نکلا تھا، جس پر آصف اس کی طرف دیکھ کر افسردگی سے مسکرا دیا۔ وہ اپنی بیٹی کا گھر خراب کرنا نہیں، کسی اور کے ساتھ دوبارہ بسانا چاہتی تھی دور مکنون۔ انہیں ایک جاب لیس معذور داماد نہیں چاہیے تھا۔ اکرما کو گہری نظر سے دیکھ کر دل شکستگی سے بولتا آصف دور مکنون کو نظر چرانے پر مجبور کر گیا۔ تو گویا میمی نے یہ بات آصف بھائی کو بھی بتا دی تھی۔ بحیثیت ماں شاید وہ حق بجانب تھی، مگر اس کے لیے جو راستہ انہوں نے چنا وہ درست نہیں تھا۔ کچھ بھی تھا، تمہیں ردا پر گھر میں کسی اور پر اعتماد کرتے یہ سب بتانا چاہیے تھا۔ اس طرح خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دینا کوئی نادانی نہیں تھی۔ اکرما تحمل سے بات کو اصل رخ پر لاتے ہوئے بولا تو آصف نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ ان دنوں میں جس ذہنی اذیت سے گزر رہا تھا، کوئی بھی مثبت فیصلہ کرنا خود میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرے چڑچڑے پن کی وجہ سے میرے اور ردا کے درمیان یوں بھی فاصلے بڑھ رہے تھے۔ ایسے میں بددلی اور بدگمانی کے زیر اثر میں نے یہی بہتر سمجھا کہ میں شرازی ولا سے چلا جاؤں۔ لیکن ردا کو نہ میں پہلے چھوڑنا چاہتا تھا اور نہ اب چاہتا ہوں۔ اپنی ساری جمع پونجی لگا کر میں نے یہ کیس لڑا، مگر اب جب کہ خلا کے کیس کا فیصلہ میرے خلاف ہونے جا رہا ہے، میں اس شہر میں رہ کر خود کو مزید اذیت نہیں دے سکتا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فیصلہ تمہارے خلاف ہوگا؟ میرے لائر نے بتا دیا ہے مجھے۔ سائرہ آنٹی کی کوشش بالآخر باور ہو گئی ہے، لیکن آج وہ مجھ سے کیوں ملنے آ رہی ہیں میں نہیں جانتا۔ مجھے الوداع کہنا چاہتی ہیں یا میری بے بسی کا تماشا دیکھنے کا ارادہ ہے، اب یہ تو ان کے آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ استہزائیت سا ہنس کر ان دونوں کو دیکھا۔ چچی جان تم سے ملنے آ رہی ہیں؟ اکرما نے تعجب سے سوال کیا۔ مجھے بھی حیرت ہے، میں اس وقت آپ دونوں کے بجائے انہیں ہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ 15-20 منٹ پہلے ہی ٹائم ٹیکس کیا تھا انہوں نے۔ کلائی پر بندی گھڑی پر نظر دوڑاتے اس نے جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے ان تینوں کو متوجہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ آ گئی ہیں۔ اف یو گائز ڈونٹ مائنڈ، آپ لوگ بیڈ روم میں بیٹھ جائیں۔ اچھا ہے، ان کی گفتگو سن کر آپ دونوں کو بھی یقین آ جائے گا کہ میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا۔ اسٹک کے سہارے کھڑے ہوتے آصف نے کہا تو دور مکنون اکرما کی طرف دیکھنے لگی، جس نے کچھ سوچ کر سر اس بات میں ہلایا اور بیڈ روم کے ادکھلے دروازے کو واک کرتے ہوئے دور مکنون سمیت اندر ہو گیا۔ السلام علیکم۔ ذرا دیر بعد ان دونوں نے آصف کی آواز سنی، جس میں اجنبیت واضح تھی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آصف؟ سارہ شرازی کی آواز میں تھکن تھی۔ جس حال کو آپ پہنچانا چاہتی تھی وہی حال ہے۔ آصف کا انداز استہزائیہ تھا۔
کیا تم شہر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ سائرہ نے اس کا لہجہ نظر انداز کر کے فرقمندی سے سوال کیا تو وہ تلملا گیا۔ شہر بدر ہو جانے کے علاوہ آپ نے آپشن ہی کیا چھوڑا ہے میرے لیے؟ میرا گھر، میری بیوی، میری پریسٹیج، سب کچھ تو چھین لیا آپ نے۔ میں شہر میں کسی سے نظر ملانے کے لائق نہیں رہا، سب سے بڑھ کر ردا کے دکھ کا سبب بنا۔ جھوٹے طلاق نامے کے ذریعے آپ نے اسے مجھ سے چھین لیا اور میں کچھ نہ کر سکا۔ آپ کے مقابلے کا بڑا وکیل کر سکتا تو فراڈ کے کیس میں آپ کو اندر کروا دیتا، مگر کیا کروں، اس شہر میں انصاف بھی بکتا ہے۔ آصف کا بے بسی سے بھرپور لہجہ سائرہ کو ندامت سے دو چار کر گیا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی گونجتی رہی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا میں نے، گہری سانس بھر کر سائرہ بولی تو آصف سمیت اندر بیٹھے کرما دور مخنون بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ جی؟ آصف کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے بغور دیکھا کہ وہ سائرہ شرازی تو نہیں تھی جن کی غراہٹ اور ہٹ درمی نے اس کے اور ردا کے گھر کا شرازہ بکھیر دیا تھا، جو ہر صورت ردا کو اسے چھڑا کر اکرما سے بیاہنا چاہتی تھیں۔ شرازی بلا چھوڑنے سے پہلے کوئی دن ایسا نہ گزرا جب انہوں نے ردا کی غیر موجودگی میں اس کے کانوں میں زہر نہ ٹپکایا ہو کہ وہ ردا کے لائق نہیں۔ اسے احساس محرومی سے احساس کمتری کی طرف دھکیلنے والی کوئی اور نہیں سائرہ شرازی ہی تھیں، مگر جب کبھی بھی اس نے یہ بات ردا کو بتانے چاہی وہ اس سے ناراض ہو جاتی۔ جس ماں نے دادی اور باپ کی مخالفت مول لے کر اس کو اپنے من پسند شادی کی دلہن بنایا تھا، وہ بھلا کیسے اس کا گھر اجاڑ سکتی تھیں؟ ردا کی خفگی اور سائرہ کی نفرت نے اسے بلاخر انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا اور وہ سب کو چھوڑ آیا، مگر آج جو عورت اس کے سامنے کھڑی تھی یہ وہ نہ تھی جسے وہ جانتا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہارے لیے میری بات کا یقین کرنا مشکل ہوگا، مگر یہی سچ ہے آصف۔ مجھے واقعی اپنے کیے کا افسوس ہے، بہت دکھ ہے۔ رکتے رکتے بھی وہ کہہ رہی تھیں۔ آصف بے یقینی سے انہیں سنے گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید استعجاب تھا۔ میں ردا کے لیے ایک اچھا شریک سفر چننا چاہتی جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، مگر نہیں معلوم کہ اس کے دل میں صرف تم بستے ہو۔ تم جو جیسے اور جہاں تھے اسے قبول تھے، مگر میں اپنی خواہش کے آگے ایسی اندھی ہو چکی تھی کہ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے گھر اجاڑنے کی ٹھان لی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ منٹ پہلے ردا کو ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے۔ کہتے کہتے ایک دم وہ رو پڑی تھی تو آصف گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے ردا کو؟ آصف تڑپ سا گیا اور بےقراری سے پوچھا۔ ادھر کمرے میں بیٹھی دور مخنون نے بےقراری سے اکرما کی طرف دیکھا اور اٹھ کر جانا چاہا، مگر اکرما نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور سیل فون نکالنے کے لیے اپنی جیب ٹٹولی تو معلوم ہوا کہ وہ اسے گاڑی میں بھول آیا ہے۔ یقیناً اسے فون کیا گیا ہوگا، مگر اس کا فون حسب معمول انسٹی ٹیوٹ میں سائلنٹ پر تھا۔ آصف سے ملنے کی فکر میں وہ اس کو ان میوٹ کرنا بھول گیا تھا، اسی لیے گاڑی میں بھی اسے بیل سنائی نہ دی تھی۔ یہ سب میرا کیا دھرا ہے۔ جب تم ڈائیورس دینے کو تیار نہ ہوئے تو میں نے ردا کو خلا کے لیے راضی کرنا چاہا، مگر وہ کسی طور نہ مانی۔ تب اپنے وکیل نفیس بالکرامی سے کہہ کر میں نے وہ طلاق نامے تیار کروائے، لیکن جس دن سے اسے تیسرے اور آخری طلاق کے پیپرز ملے، رجوع کی آخری امید کے ساتھ وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے اپنے کمرے سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ آج بھی حسب معمول اس نے ناشتہ اور لنچ نہیں کیا۔ تنگ آ کر میں اسے شام کی چائے کے لیے بلانے گئی تو وہ بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ اعتراف جرم کرتے سائرہ کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے تھے۔ وہ کیسی ہے اب؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ آصف کے فکرمند لہجے میں بےتابی تھی جسے محسوس کر کے سائرہ کو بڑی تقویت ملی۔ ڈاکٹرز نے ڈپریشن بتایا ہے، ساتھ ہی جسمانی طور پر بھی بہت کمزور ہو گئی ہے۔ انگلی کی پوروں سے بہتے آنسو صاف کرتے انہوں نے کہا تو آصف ناراضگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ تو اب یہ سب آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ ایک دو دن میں آپ کے حسب منشا کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا اور ردا آزاد ہو جائے گی۔ یہی تو چاہتی تھی نا آپ؟ کر لی آپ نے اپنی منمانی، دیکھ لیا اس کا نتیجہ۔ آصف کے لیے ضبط کرنا محال ہو گیا تھا، جس کے باعث اسے حد ادب کا پاس نہ رہا اور وہ اونچی آواز میں چیخ پڑا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے آصف، پلیز میری بیٹی کو زندگی کی طرف واپس لے آؤ۔ میں بالگرامی صاحب کو خلا کا کیس واپس لینے کا کہہ چکی ہوں۔ سائرہ بیگم کا لہجہ خفت اور عاجزی سے بھرپور تھا۔ اور وہ طلاق نامہ، اس کا کیا ہوگا؟ کیا آپ اپنے گھر والوں کے سامنے یہ اعتراف کر سکیں گی کہ وہ جعلی پیپرز آپ کے کہنے پر بنوائے گئے تھے؟ میں ردا کی خاطر سب کچھ کر سکتی ہوں۔ ایک بار پہلے بھی میری ضد کی وجہ سے قسمت نے میری اولاد مجھ سے چھین لی تھی، مگر میں دوبارہ ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی۔ سائرہ فیصلہ کن لہجے میں بولی تو آصف پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ سوچ کیا رہے ہو آصف؟ میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے یہ سب کچھ بھولنا اور معاف کرنا آسان نہیں، لیکن پلیز میرے کیے کی سزا ردا کو مت دینا۔ اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ دیکھ لو تمہاری جدائی اسے تباہ کر گئی ہے۔ پلیز اب میرے ساتھ چلو، ردا کو تمہاری اور تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ ایک ماں اپنی انا، اپنا غرور اس کے قدموں میں رکھ چکی تھی۔ آصف کے لیے انہیں اس سے زیادہ شرمندہ دیکھنا ممکن نہ تھا۔ یہ اس کی تربیت اور اس کی فطرت کے منافی تھا۔ میں اسے کیا سہارا دوں گا؟ میں تو خود اس ٹک کے سہارے چلتا ہوں۔ وہ جیسے اپنی حالت زار پر خود ہی ہنس پڑا تھا۔ سوچ لیں، قبول کر لیں گی آپ مجھے اس طرح؟ اب ان سب باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب میری بیٹی خوش ہوگی تو میں بھی خوش۔ مگر میری فلائٹ؟ آصف نے کچھ سوچ کر پوچھا تو سائرہ نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم میری بیٹی کی زندگی ہو۔ ان کے انداز میں اپنائیت بھرا تحکم تھا۔ آصف نے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا اور پھر
ان کی طرف دیکھ کر دھیمے لہجے میں بولا، آپ لابی میں میرا ویٹ کیجیے، میں آتا ہوں، چیک آؤٹ کرنا ہے مجھے۔ اس کا یہ کہنا سائرہ کے چہرے پر بشاشت کے رنگ اتار لایا تھا، تو وہ خوشی سے چھلکتی آنکھوں کو صاف کرتی کمرے سے باہر نکل گئیں، جس کے بعد آصف بیڈ روم کا دروازہ کھول کر ان دونوں کی طرف آیا۔ دور مکنون کے لیے اسے نظر ملانا آسان نہ تھا، اور دشوار تو ان دونوں کے لیے بھی تھا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی گونجتی رہی، جسے اکرما کی بھاری آواز نے توڑا، تم چچی جان کے ساتھ جاؤ آصف، ہم تمہارا سامان لے کر ہاسپٹل پہنچتے ہیں۔ ہر بات کی ایک لمٹ ہوتی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ چچی جان اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اس حد تک پہنچ جائیں گی۔ کار سٹارٹ کرتے ہی ماتھے پر شکنے لیے وہ جیسے زیر لب بڑبڑایا تھا، انسان کے ہر منفی رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسینٹیو ہوتا ہے، اور ایسے رویوں کا سب سے بڑا سبب خوف ہے۔ اکرما کی بات کے جواب میں وہ بے اختیار کہہ گئی تھی۔ اکرما نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ خوف بھی بڑا عجیب احساس ہے، یہ اگر انسان کے دماغ کو جکڑ لے تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر دیتا ہے، اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اپنے آپ کو یا اپنے کسی پیارے کو بچانے کی کوشش میں وہ دوسروں کا کتنا نقصان کر ڈالتا ہے۔ وہ جیسے کسی خیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ اور آپ کے نزدیک ایسے عمل کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ بھویں سکیڑتے اس نے سوال کیا تو دور مکنون نے سنجیدگی سے اس کے چہرے پر نظر جمائی۔ یہ تو پتہ نہیں، البتہ اتنا ضرور جانتی ہوں کہ رد عمل مقابل کے عمل کے مطابق نہیں، انسان کی اپنی شخصیت اور والدین کی تربیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ بولی تو اس بار لہجے میں اعتماد تھا۔ میمی نے ہر دم کچھ کھو دینے کے خوف سے آلودہ ماحول میں آنکھ کھولی۔ میں اور آپ جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ اپنے والدین کے لیے انوانٹڈ ہونا اور ہمیں وقت خود کو منوانے کے لیے جنگ لڑنا کیا ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں ان کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اپنا نقطۂ نظر کچھ ایسے الفاظ اور انداز میں بیان کیا کہ اکرما ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس طرح کے ماحول میں رہنے والے حالات سے لڑتے لڑتے کب تقدیر سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، شاید انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہو پاتا۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ چچی جان کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں؟ نو آئی ایم ناٹ، جواباً وہ بلا تعامل بولی تھی، اور پھر پر اعتماد انداز میں نگاہ اٹھا کر اکرما کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں بس ان کے عمل کے پیچھے چھپے محرک کی بات کر رہی ہوں، یوں بھی بقول آپ کے جب کوئی اپنے کیے پر نادم ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اس کا انداز قائل کر لینے والا تھا۔ اس نے اکرما کی کہی بات اسے لوٹا دی تھی۔ اب اس کا فیصلہ تو وہی کر سکتا ہے جس کو دھوکہ دیا گیا ہو۔ کچھ رشتوں پر ہم آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں، ان سے دھوکہ کھانا قابل برداشت نہیں ہوتا مسز۔ اکرما کا انداز ہنوز تھا۔ جب والدین اپنی اولاد کی بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اولاد کیوں نہیں کر سکتی ایسا؟ میمی کا عمل غلط ہو سکتا ہے، مگر ان کی نیت بری نہیں تھی۔ کچھ بھی ہے، انہوں نے ردا آپی کا اچھا ہی چاہا تھا۔ وہ مدلل لہجے میں بولی تو اکرما کے چہرے پر سنجیدہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ ایگریڈ، دلیل مضبوط ہے مسز، آپ کی مقررانہ صلاحیتیں متاثر کیا ہے آج، تاہم چچی جان کی اس نازیبا حرکت کے بارے میں جان کر باقی گھر والے کیا رد عمل دیں گے، اس کا فیصلہ آپ یا میں نہیں کر سکتے۔ متفق ہونے کا عندیہ دیتے اس نے کچھ فکر مندی سے کہا تو دور مکنون نے اسے دیکھا۔ فیصلہ نہ صحیح، صلاح تو دے سکتے ہیں ہم، اگر آپ اور میں کوشش کریں تو مجھے یقین ہے ہم اس صورتحال کو سنبھال لیں گے۔ پلیز وعدہ کریں اس معاملے کو آپ میمی کی پوزیشن کلیئر کرنے میں میری مدد کریں گے۔ آنکھوں میں التجا اور امید لیے وہ اس سے وعدہ مانگ رہی تھی، جانے یہ التجا یا حکم تھا یا پھر حکمیہ التجا۔ اکرما نے لب بھینچ کر لمحے بھر کے لیے اسے دیکھا اور گہری سانس خارج کر کے سر سیٹ کے پشت سے ٹکا کر نظر تارکول کی سڑک پر جما دی۔ سائرہ بیگم سے لات کبیدہ خاطر سہی، مگر یہ سچ تھا کہ وہ دور مکنون کو اس بار مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ سائرہ سے اپنے رشتے کا علم ہونے کے بعد سے وہ ان کے معاملے میں اور بھی حساس ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے مظفر صاحب کی طرف سے سائرہ کا دل صاف کرنے کی کوشش کی تھی، اور اب ان دونوں کے مابین مزید تلخیاں اور دوریاں برداشت کرنا اس کے لیے دشوار تھا۔ اکرما کی خاموش ہاں نے اس کے دل کو کسی حد تک پریشانی سے نکالا، تو اس نے پرسکون ہو کر اکرما کا سیل فون اٹھا لیا، اور اب اس کی انگلیاں مظفر صاحب کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ ردا کی خیریت دریافت کرنے کے علاوہ آصف کی وہاں متفقہ آمد کے لیے ان کو ذہنی طور پر تیار کرنا بھی ضروری تھا۔ پلیز بات کیجیے پاپا سے، موبائل کا اسپیکر کھولتے ہوئے اسے اکرما کے قریب کیا۔ آپ ساری زندگی مجھ پر اسی طرح حکم چلائیں گی؟ دوسری طرف ابھی بیل جا رہی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اکرما نے ہلکے پھلکے لہجے میں سوال کیا، تو وہ جھیپ کر نظر چرا گئی۔ حکم نہیں، درخواست کی ہے، دبے دبے لہجے میں جواب دیا۔ خاصی حاکمانہ درخواست ہے، اکرما نے گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا تو وہ خود کو مسکرانے سے روک نہ سکی۔ زوی، ہم پرسوں کی فلائٹ سے جا تو رہے ہیں لاہور، وہاں سے چلے جانا اسلام آباد، آخر آج ہی کیوں جانا ضروری ہے؟ اسے تیزی سے سفری بیگ میں کچھ ضروری سامان رکھتے دیکھ کر شہری نے پریشانی سے سوال کیا۔ زویار گھر سے بہت آتش موڈ میں نکلا تھا، مگر واپسی پر وہ کسی سمندر کی مانند پرسکون تھا، تاہم اس کا یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی لگ رہا تھا۔ شرین اسے فکر مندی سے دیکھ رہی تھی، جس نے آنن فانن اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ ضروری نہ ہوتا تو میں اس وقت جانے کی تیاری نہ کر رہا ہوتا، وہ ہنوز مصروف تھا۔ سنجیدگی سے جواب دیا، پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ ہمارا لاہور جانا ضروری ہے، اور اب سب کچھ بھول بھال کر خود اسلام آباد جا رہے ہو۔ چند دنوں کا کام ہے مجھے وہاں، اور میں اتنے دن کیا کروں گی تمہارے بغیر؟
تم اپنی بقیہ شاپنگ مکمل کرنا لاہور سے اینی اور شیبہ وغیرہ کے ساتھ۔ اس کے پاس جیسے ہر سوال کا جواب تھا۔ آج کئی دن بعد وہ اسے شادی سے پہلے والا زبیار لگ رہا تھا، سنجیدہ اور دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنانے والا۔ تم کہاں جا رہے ہو زوی؟ کاغذات کو بیگ کی اوپری جیب میں رکھ کر اس نے سر اٹھایا تو شہرین کو اپنی جانب تشویش سے دیکھتا پایا۔ بتایا تو ہے اسلام آباد۔ اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ لیکن مجھے ایسا نہیں لگ رہا، پلیز مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، سچ کہو کہ تم پھر کسی مشن پر جا رہے ہو۔ شہرین اس کے تیوروں سے خائف ہوئے بغیر بولی تو فکر اور پریشانی اس کے لہجے سے جھلک پڑی تھی۔ بیکار کے وہموں میں مت پڑو شہری، مجھے بس ایک بندے سے ضروری ملنا ہے جس کا بہت لمبے عرصے سے انتظار تھا مجھے۔ اس بار وہ ہاتھ سے نکل گیا تو سمجھو بہت نقصان ہو جائے گا میرا۔ کچھ تھا شہرین کے انداز میں، اسے نرم لہجے میں بات کرنا پڑی، جس پر شہرین متذبذب سی اسے دیکھنے لگی۔ میں کام مکمل کر کے جلد لوٹ آؤں گا، ٹرسٹ می۔ اس نے شہرین کو کندھوں سے تھام کر مقابل کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے شہرین کی پلکیں بھیگی بھیگی لگیں۔ اور کام مکمل ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ 3 سے 4 دن۔ مجھے بھی ساتھ لے چلو زوی۔ یکدم زابیار کے ہاتھوں کو اپنے نرم ہاتھوں میں جکڑے وہ بےقراری سے بولی تھی، تم وہاں کیا کرو گی؟ بور ہو جاؤ گی؟ تمہارے ساتھ میں کبھی بور نہیں ہوتی زوی، پلیز۔ وہ ملتجی ہو گئی تھی مگر زابیار کی نہ ہاں میں نہیں بدل سکی تھی۔ وہاں صرف مرد ہوں گے شہری، تم میرے ساتھ وہاں نہیں جا سکتی، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ تم ابھی میمونہ پھوپھی کے ساتھ لاہور چلی جاؤ، ہم پھر کبھی اسلام آباد ساتھ چلیں گے، پھر کبھی آئے گی زوی؟ اس نے جیسے کھوئے کھوئے انداز میں سوال کیے تو زابیار نے چونک کر اسے دیکھا تو احساس ہوا شہرین انصاری وہموں کی نہیں خوف کی اسیر تھی۔ ریلیکس شہری، میں کسی محاذ پر نہیں جا رہا، چھوٹا سا ایک کام ہے، مکمل کر کے لوٹ آؤں گا، یقین کرو۔ کسی نادان بچے کو بہلانے کے سے انداز میں اس کا گال تھپک کر لہجے کو ہلکا پھلکا بناتے وہ بولا تو شہرین نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اور یہ سب گھر والے؟ اسے جانے کے لیے پر تولتا دیکھ کر اس نے جیسے اسے روکنے کی آخری صحیح کی، انہیں تم سنبھال لینا۔ اسے نہ رکنا تھا، وہ نہ رکا، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی وہ سفری بیگ کندھے پر ڈال کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ انہیں تو میں سنبھال لوں گی زوی، مگر اپنے دل کو کیسے سنبھالوں جو نہ جانے کس خیال سے ڈوبا جا رہا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو اس کے رخساروں کو بھگونے لگے تھے۔ آگے بڑھتے زابیار کا ہر قدم اس کے دل پر پڑ رہا تھا جیسے، اور لبوں سے دعا نکل رہی تھی، یا اللہ زوی کی حفاظت فرمانا۔ مولا، یہ کام بغیر کسی جانی نقصان کے پورا ہونا ہے، گھر کے دوسرے مکینوں اور پہرے داروں میں کسی کی جان نہیں جانی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ تم سمجھ گئے ہوگے کہ تمہیں کیا اور کیسے کرنا ہے۔ فلائٹ میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا، وقت جیسے رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ اس نے چیک ان کرنے کے بعد سب سے پہلا کام مولا بخش کو فون کرنے کا کیا۔ آپ فکر نہ کرو زابیار صاحب، کوٹھی کے بٹلر کے ذریعے رات کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی گئی ہے۔ یوں بھی اس کوٹھی میں بابر زمان اور اس کے باپ کے علاوہ آج کوئی نہیں ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ بندہ یہ کام ہوشیاری سے کر لے گا؟ وہ کچھ غیر مطمئن تھا۔ بندہ ہوشیار اور لالچی ہونے کے ساتھ ساتھ ضرورت مند بھی ہے زابیار صاحب، ابھی کچھ ماہ پہلے ہی کام پر لگا ہے، کوٹھی کے مالکوں کا وفادار نہیں ہے، اس لیے تھوڑی قیمت پر راضی ہو گیا۔ آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مولا بخش اس کی فکر مندی کو سمجھتا تھا، اسے تسلی دی۔ گھر کے اندروں کے کیمرے کو کیا ہوا؟ اس کا انتظام بھی کر دیا ہے، میرا بندہ الیکٹریشین کا روپ دھار کر گیا تھا کوٹھی پر، اس نے کیمروں کے ساتھ ریموٹ کنٹرولر کو اٹیچ کر دیا ہے۔ تم لوگوں نے چیک کر لیا ہے اس کنٹرولر کو؟ جی۔ مولا اپنے کام میں بہت مشاق اور پھرتیلا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے مزید کچھ اماؤنٹ تمہارے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا ہے، جس کا بھی منہ بند کرنا ہو بند کر دو، بس کام میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، آپ تسلی رکھو، سب انتظامات مکمل ہیں، البتہ اور پیسوں کی ضرورت نہیں ہے زابیار صاحب، پہلے کے پیسوں میں بھی ابھی کافی بچے ہیں۔ مولا بخش نے ایک بار پھر اسے اطمینان دلایا تو اس نے گہری سانس بھر کر رابطہ منقطع کر دیا۔ ہر لمحہ دل پر پاؤں رکھ کر گزرتا تھا جیسے وہ سب رات بھر سو نہ سکے تھے۔ کتنے گھنٹے گزرنے کے بعد کہیں جا کر ڈاکٹر نے ردا کے ہوش میں آ جانے کا مصدع سنایا تھا تو وہ سب اس سے ملنے کو بےقرار ہو گئے۔ سب سے آخر میں سائرہ اور آصف اندر گئے تھے اور ہنوز اندر تھے۔ معافی تلافی اور اعترافات کا ایک لمبا سلسلہ تھا جو جاری تھا، جبکہ باہر اکرمہ اور اماں مظفر صاحب کو سمجھانے کی صحیح کر رہے تھے، جو حقیقت جاننے کے بعد بیوی سے سخت کبیدہ خاطر تھے۔ ایک بار پھر سائرہ کی ضد نے ان کے بچوں کو گزن پہنچائی تھی۔ چچا جان پلیز، جو ہو گیا اسے بھول جائیں، چچی جان بہت شرمندہ ہیں، اس وقت ہم سب کو ردا کا سوچنا ہے۔ اکرمہ صحیح کہہ رہا ہے مظفر بیٹے، تم بھی سائرہ کے ساتھ ویسے ہی کھلے دل کا مظاہرہ کرو جیسے اس نے در مکنون کے بارے میں جان کر تمہارے ساتھ کیا تھا۔ اماں نے اکرمہ کی تائید میں وزرداری سے کہا تو مظفر صاحب نے ماں کی طرف تھکے تھکے سے انداز میں دیکھا۔ میرے بھول جانے سے کیا آصف اور در مکنون بھی وہ سب بھلا دیں گے جو سائرہ نے ان کے گھر اجاڑنے کے لیے کیا؟ چچی جان نے آصف کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، یقین کریں اس نے اور در مکنون نے بھی چچی جان کی معذرت قبول کر لی ہے۔ اور تم، کیا تم بھی سائرہ کے اس قصور، اس جاتی کو دل سے معاف کر دو گے؟ اکرمہ کے جواب پر انہوں نے اس سے بھی استفسار کر لیا تھا۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے اور انہیں مضبوط بنانے کے لیے کبھی کبھی انسان کو جذبات سے بالاتر ہو کر بھی سوچنا پڑتا ہے۔
جب آصف بڑے پن کا مظاہرہ کر کے آگے بڑھ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں۔ جب ہمارے بزرگ ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ماں کا انداز نپا تولا تھا۔ مظفر صاحب نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جس پر اطمینان دھرا تھا۔ وہ کچھ پرسکون ہوئے۔ پھر بیٹا ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سائرہ نے جو کچھ بھی کیا ان کے پیش نظر صرف ردا کی بھلائی تھی۔ گو کہ ان کا طریقہ صحیح نہیں تھا مگر اس سب میں ان کا پیار چھپا تھا۔ اماں نے تمکنت سے اکرما کی بات میں اضافہ کیا ہے فیض پیار پر جو اپنوں کی خاطر کسی دوسرے کا دل دکھا کر ثابت کیا جائے۔ ماں کی بات میں مظفر صاحب کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اولاد کی محبت بہت منہ زور ہوتی ہے بیٹا، وہ انسان سے ایسے فیصلے کرا لیتی ہے۔ یہ محبت نہیں خود غرضی ہے ماں۔ بہرحال مجھے ردا کی خوشیاں عزیز ہیں۔ آصف کی اس فراق دلی نے تو مجھے خرید لیا ہے، مظفر صاحب نے گہری سانس بھر کر کہا اور گویا گفتگو کو سمیٹا۔ تو پھر اس خوشی کے موقع پر میری بات مان کر آپ بھی چچی جان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں، نہیں تو آپ کی بیٹی صاحبہ مجھے معاف نہیں کریں گی۔ اکرما نے وقار کے ساتھ مسکراتے مظفر سے کہا تو انہوں نے کوریڈور کو انتہائی سرے پر زحا کے ساتھ کھڑی در مکنون کی طرف بے ساختہ دیکھا جو بظاہر زحا کی بات سنتے ان تینوں کی طرف بڑی بیقراری سے متوجہ تھی۔ تو گویا یہ وکالت در مکنون کے کہنے پر کی جا رہی ہے۔ مظفر صاحب بے اختیار مسکرا دیے۔ یہی سمجھ لیجئے، پہلے آپ کی مقررہ بیٹی نے مجھے قائل کیا، ساتھ ہی آپ کو کنونس کرنے کی ڈیوٹی بھی لگا دی تھی۔ اکرما نے گہرے تبسم کے ساتھ اعتراف کیا تو اماں اور مظفر دونوں مسکرا دیے۔ میری بیٹی کا دل سونے کا ہے، اللہ اسے سدا اور خوش اور آباد رکھے۔ اشارے سے اسے قریب بلاتے ہوئے ان کے لبوں سے نکلا تو جواب میں اکرما اور اماں نے بے ساختہ آمین کہا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے اس نے حسب ارادہ ایک کیب پکڑی اور لاہور کی طرف گامزن سفر ہوا۔ چند گھنٹوں کے بعد وہ لاہور میں تھا۔ لاہور کی زمین پر قدم دھرنے سے لے کر رات کے ڈھلنے تک کا انتظار بہت جاں کسل تھا۔ اسے نہ بھوک تھی نہ پیاس۔ مولا بخش نے بہت کہا مگر اس نے ایک لقمہ تک منہ میں نہ ڈالا۔ سورج مغرب میں منہ چھپا چکا تھا اور اندھیرے کی سیاہ چادر افق کے اوپر اچھی طرح سے پھیل گئی تو وہ اس کی ٹیم اپنی اپنی گاڑیوں میں مطلوبہ راستے پر گامزن سفر ہوئے۔ آزا بیار کے دل کا حال عجیب تھا۔ بہت سے پچھتاوے اور رنج دل میں سر اٹھا رہے تھے۔ جو کچھ وہ آج کرنے جا رہا تھا اگر اس روز کر لیا ہوتا تو اس کا در مکنون کا آج کس قدر مختلف ہو سکتا تھا۔ ٹریفک کے باعث 1.5 گھنٹے کے سفر میں 2.5 گھنٹے گزر گئے۔ تاہم جس وقت وہ ملک زمان کی کوٹھی کے باہر پہنچے کھڑکیوں سے جھانکتا اندھیرا بتا رہا تھا کہ مکین رات کا کھانا کھا کر سو گئے ہیں۔ وہ سب منہ پر ماسک لگائے ہتھیاروں سے لیس باہر نکلے۔ اندر میرے ساتھ سوائے مولا بخش کے کوئی نہیں جائے گا، باقی سب کو چوکنا رہنا ہے۔ جیسے ہی اندر سے ہم اشارہ کریں گے صرف 1 اور 2 کاپ پیچھے کے دروازے سے داخل ہوں گے اندر، انڈرسٹینڈ؟ اس نے ایک بار پھر اپنا مرتب شدہ پلان دہرایا اور پھر مزید 1-2 ہدایات دینے کے بعد وہ مولا بخش کی مئیت میں دبے پاؤں کوٹھی کے داخلی دروازے کی طرف بڑھے جو ان کے لیے پہلے ہی واق کیا جا چکا تھا۔ واچ مین گیٹ کے ساتھ بنے کیبن میں موجود نہیں تھا۔ اس کی جگہ بٹلر ان کا منتظر تھا جس نے ان کے اندر داخل ہوتے ہی مولا بخش کے ہاتھ سے بقیہ رقم وصول کی اور حسب ہدایت مین گیٹ کو لاک کر کے پیچھے کے دروازے سے نکل گیا۔ صبح ہونے سے پہلے ٹرین کے ذریعے لاہور کی سرحد سے کہیں دور نکل جانا تھا۔ جو رقم اس چھوٹے سے کام کے لیے اسے ملی تھی وہ اسے بیرون ملک کا ویزا دلانے کے لیے بہت تھی۔ گاؤں میں اس کا کون تھا جس کی خاطر وہ فکر مند ہوتا؟ پچھلے سال زمینوں کے جھگڑے میں اس کے دونوں بھائی مارے گئے تھے۔ اماں اور ابا کو گئے کئی سال بیت چکے تھے۔ مولا بخش کی یہ پیشکش اس کے لیے بہت پرکشش رہی تھی۔ وہ جلد از جلد ہی ملک چھوڑ جانا چاہتا تھا۔ داخلی دروازے سے اندر آنے کے بعد انہیں بابر زمان کا کیمرہ ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہ ہوئی تھی۔ کوٹھی کا اندرونی نقشہ وہ گزرے چند گھنٹوں میں ازبر کر چکا تھا اور بڑے سے لاؤنج سے گزر کر وہ گیسٹ روم کی طرف آئے تھے اور اس کے بالکل سامنے بابر کا کمرہ تھا۔ جس وقت وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے خون اس کی رگوں میں ٹھوکریں مار رہا تھا۔ غضب اور غصے سے اس کا تنفس اپنی رفتار بھولے ہوئے تھا۔ دروازہ بنا کسی آواز کے کھلا تو سامنے ایک حسین اور جدید تعیشات سے مزین کمرہ ہلکی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مولا بخش کی طرف دیکھا۔ یہ خانہ خراب ہمیشہ بتی کھول کر سوتا ہے، اسی لیے بٹلر اسے بند نہیں کر سکا، نہیں تو اسے شک ہو جاتا۔ مولا بخش نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے بتایا۔ اس کے پاس معلومات مکمل تھیں۔ جواباً وہ بھویں سکیڑ کر پستول تانے آگے بڑھا مگر یہ کیا؟ بابر خلاف توقع اس بستر پر موجود نہیں تھا۔ کہاں گیا وہ؟ وہ دونوں بستر کے پاس ہی ٹھٹک گئے۔ زاویار صاحب تم یہیں رکو، میں کمرے سے باہر دیکھتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ اندر ہے۔ نل کھولنے کی آواز پر کان لگاتے اس نے مولا بخش کو روکا اور پھر وہ دونوں پھرتی سے باتھ روم کے دروازے کی طرف کھڑے ہو گئے۔ اور اگلے لمحے دروازہ کھلا تو وہ دونوں چوکنے ہو کر متوجہ ہوئے۔ نگاہیں دروازے کی دہلیز پر جمی تھیں جہاں پر بابر زمان کے قدم نظر آنا ہی چاہتے تھے مگر یکدم سیاہ پہیہ بصارت کا حصہ بنا تو وہ دونوں ہی لحظہ بھر کے لیے حیران رہ گئے۔ اگلے لمحے وہیل چیئر سست روی سے باہر نکلی تو اس پر بیٹھے بابر زمان نے زاویار انصاری کی رگوں میں دوڑتے خون کو 1 سیکنڈ کے لیے روک دیا۔
گزرے چند سال اس لمحے کا اس نے کس بے چینی سے انتظار کیا، اور اب جب وہ لمحہ آیا تو بابر زمان کو اپنے قدموں کی بجائے ویل چیئر پر بیٹھا دیکھ کر وہ سن سا رہ گیا۔ اس کے ساتھ ظلم ڈھانے والا سفاک انسان نہیں، وہ ایک بے بس اور معذور شخص تھا۔ مولا بخش تیزی سے پستول تھامے اس کے سامنے آیا تو اس نے دہشت زدہ ہو کر ویل چیئر روک دی۔ آواز مت کرنا، نہیں تو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیے جاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، مولا بخش نے پستول اس کے ماتھے سے لگا دی۔ اسی اثناء میں زاویار بھی اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ ان دونوں کو مسلح دیکھ کر بابر زمان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کچھ سال پہلے کم و بیش زاویار کے چہرے پر بھی موت کو دیکھ کر ایسی وحشت چھائی ہوگی جیسی اس وقت بابر زمان کے چہرے پر تھی۔ اس وقت وہ بابر کے پالتوؤں کے ہتھیاروں کے نشانے پر تھا، اور آج معاملہ اس کے برعکس تھا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ ایک کمزور اور کپکپاتی آواز میں بابر نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ تقدیر سے لڑنے کی، اسے اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کے ذریعے بدلنے کی کوشش کرنا اللہ کی تقسیم پر سوال اٹھانے کے مترادف ہے۔ سائرہ، تمہیں یہ سب کر کے کیا ملا؟ مظفر صاحب نے مایوسی سے بیوی کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا، جو فرد ندامت سے سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ سبق، ایک گہری سانس بھر کر سائرہ بیگم نے افسردگی سے کہا اور نظر اٹھا کر شریک حیات کو دیکھا۔ سبق ملا مجھے مظفر، میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا۔ میں نے جان لیا کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، خواہ بندہ کتنا ہی زور لگا لے۔ تقدیر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو نہیں ملے گا۔ فیٹ از الٹیمیٹ، تقدیر حتمی ہے۔ وہ بولی تو لہجے میں صدیوں کی تھکن اور پشیمانی تھی۔ میں نے اپنی سی کر کے دیکھ لی، مگر نہ میں صوفیہ سے جیت سکی، نہ ہی خود کو چھٹی بیٹی کی ماں بننے سے روک سکی، یہاں تک کہ درِ مکنون اور اکرمہ کو ایک دوسرے سے دور کرنے اور آصف کو ردا کی زندگی سے نکالنے کی میری ہر ممکن کوشش بھی ناکام رہی، اور اس نے مجھے یہ باور کرایا کہ میں سوائے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنے کے کسی بھی کاوش میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ شاید اس لیے کہ میں نے جب بھی جو کچھ بھی کیا اس کے پیچھے خلوص نہیں ضد تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں قسمت کو اپنی تدبیر سے بدل لوں گی، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا، بس ایک فریب تھا جو میں اپنے آپ کو دیے جا رہی تھی۔ پچھتاوے اور پشیمانی نے سائرہ بیگم کے لہجے کے تنتنے کو ختم کر ڈالا تھا۔ رہی صحیح کسر ردا کے نروس بریک ڈاؤن اور درِ مکنون سے اپنے رشتے کے ادراک نے پوری کر دی تھی۔ ان کا سارا دم خم گویا نکل چکا تھا۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ تم یہ سب پہلے جان لیتی سائرہ، کم از کم ہمارے بچوں کو اس تکلیف سے تو نہ گزرنا پڑتا۔ مظفر صاحب نے گہری سانس بھر کر کہا تو سائرہ یکدم چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ بس بھی کرو مظفر بیٹے، صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ سائرہ سب سے معافی مانگ تو چکی ہیں، اب تم بھی ظرف بڑا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تم سب بھی ماضی کو بھلا کر ایک نئی ابتدا کرو میرے بچوں، میں تم سب کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ سائرہ بیگم کو خود سے لگاتے ہوئے اماں نے بیٹے کو رسانیت سے نصیحت کی تو مظفر صاحب ماں کی بات پر فرمانبرداری سے سر جھکا گئے۔ آج دل سے سارے بوجھ ہٹ گئے تھے۔ سائرہ بیگم کے اس نئے روپ نے ان کی ساری قلفتیں گویا سمیٹ لی تھیں۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر خوشگوار ماحول تھا۔ ردا ہاسپٹل سے گھر آ گئی تھی۔ آصف کی موجودگی نے اس کے چہرے پر طمانینت کے رنگ بکھرا دیے تھے۔ سائرہ بیگم نے دیکھا دوسری طرف درِ مکنون اور اکرمہ ایک دوسرے کے ساتھ کس قدر خوش نظر آ رہے تھے۔ سچ کہا کسی نے کہ ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمیں اچھا نظر آتا ہے، جبکہ اللہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بیٹیوں کو یوں خوش دیکھ کر ان کا دل تشکر کے احساس سے بھر گیا تھا۔ بولتے کیوں نہیں؟ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ بابر زمان کو ان کی خاموشی خلجان میں مبتلا کر رہی تھی۔ لرزتی آواز میں اس نے سوال دہرایا تھا۔ کچھ خاص نہیں باس، بس 3 ماہ 12 دن اور 18 گھنٹوں کے لیے تمہیں ہمارا مہمان بننا ہوگا، اور پھر ایک اقبالی بیان پر دستخط کرنے پر تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، مولا بخش نے استہزائیہ انداز میں کہا، جبکہ زاویار بے یقینی سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے غصے کی بھڑکتی آگ پر جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی کا چھینٹا ڈال دیا تھا۔ یہ وہ بابر زمان تو نہیں تھا جس کی تلاش نے اسے بے چین کر رکھا تھا، وہ تنومند غرور اور سفاکیت کا شاہکار بابر زمان جس سے ایک جہاں عاجز تھا، جس کے چہرے سے جھلکتی رعونت کے آگے کسی کے دم مارنے کی مجال نہ ہوتی تھی۔ یہ وہ نہیں تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھا، خوف زدہ، کمزور، نحیف اور معذور بابر زمان۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہو یہ سب کر کے؟ کون ہو تم لوگ؟ بابر زمان کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی تھی۔ اب اسے کون سی قید میں لے جایا جانا تھا؟ مجھے پہچانا بابر زمان؟ میں زاویار انصاری، فرام گورنمنٹ کالج لاہور۔ اس سے پہلے کہ مولا بخش کچھ کہتا، زاویار انصاری نے سرسراتی آواز میں اپنا تعارف کراتے ہوئے چہرے پر چڑھایا ہوا ماسک کھینچ کر نیچے کیا تو بابر زمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ دہشت نے اس کے حواس گم کر رکھے تھے۔ زاویار نے اپنا وہ نام بتایا جس سے وہ یار دوستوں میں مشہور تھا تو اس نے بغور اس کا چہرہ جانچا جس پر غیظ و غضب تحریر تھا۔ تم؟ بابر زمان نے کچھ دیر ذہن پر زور ڈالا تو کچھ دھندلے سے خاکیں ماضی کے دریچوں سے جھانکنے لگے۔ ہاں میں زاویار انصاری، وہ بولا تو لہجے میں کھنکار تھی۔
بابر نے حیرت سے اس کے غسیلی آنکھوں میں جھانکا جن میں گویا خون اترا ہوا تھا۔ ایک عرصے بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے زیڈ، مگر تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اور یہ ہتھیار، یہ سب کیا ہے؟ کیوں اغوا کرنا چاہتے ہو تم مجھے؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا بگاڑا ہے تم نے میرا؟ تم نے سنوارا ہوا رہنے ہی کیا دیا میری زندگی میں بابر زمان؟ میرا بس چلے تو تمہیں زندہ دفنا دوں۔ بابر زمان کے سوال پر اس نے یکدم بے پھر کر اس کا گریبان اپنے بائیں ہاتھ میں دبوچا۔ تب تک تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے زیڈ، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں۔ کالج لائف کی لڑائیاں اور رنجشیں تو میں کب کا بھول چکا ہوں، خدا کے لیے تم بھی بھلا دو۔ زاویار کے تیوروں نے بابر زمان کے حواسوں کو بری طرح منتشر کیا۔ وہ یکدم ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگا تھا۔ بکواس بند کرو یو راسکل، اب تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلے، نہیں تو تمہیں یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ بابر کی التجا نے اس کے دبے ہوئے غصے کو یکدم بھڑکایا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، مولا بخش نے رومال پر بے ہوشی کی دوا چھڑک کر اس کی ناک سے لگا دیا۔ اگلے چند سیکنڈوں میں وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ابھی وہ دونوں وہیل چیئر کو دھکیل کر 2 قدم پڑے ہی تھے کہ کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ نے ان دونوں کو متوجہ کیا۔ تم رکو زاویار صاحب، میں دیکھتا ہوں۔ مولا بخش پھرتی سے دروازے کی جانب بڑھا تھا، لیکن 2 قدم چل کر ہی اسے رکنا پڑا۔ اگلے لمحے شوکت زمان مولا بخش پر ریوالور تانے اندر داخل ہو رہا تھا، جو نہ جانے بے ہوشی کی دوا کھانے سے کیسے بچ گیا تھا۔ خبردار لڑکے، اگر میرے بیٹے کو ذرا سی بھی خراش آئی تو میں اس بندے کو ڈھیر کر دوں گا۔ شوکت زمان ریوالور سے مولا بخش کو نشانے پر لیے زاویار سے مخاطب تھا۔ وہیں رک جاؤ شوکت زمان، نہیں تو بیٹے کے ساتھ تمہیں بھی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ تمہارا بیٹا میرے نشانے پر ہے، تم اسے نہیں بچا سکو گے، بہتر ہے کہ ریوالور پھینک دو۔ زاویار نے بے خوفی سے کہتے ریوالور بے ہوش بابر کی کن پٹی پر لگایا تو شوکت زمان ٹھٹک کر رک گیا۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ گلے کو تر کرتے شوکت زمان نے چند ثانیے کے لیے کچھ سوچا اور بے بسی سے سوال کیا۔ کافی حساب نکلتا ہے تمہارے بیٹے کی طرف، اسے ہمارے ساتھ جانا ہے۔ تم اس کام میں رکاوٹ نہ بنو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ بولا نہیں غرایا تھا۔ شوکت زمان کی آنکھوں میں اترا خوف اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہا تھا۔ نہیں، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، بہت مشکل سے اسے قید سے چھڑوا کر لایا ہوں میں، اب دوبارہ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ شوکت زمان ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تمہارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں بزرگو، مولا بخش نے ناگواری سے کہا اور آگے بڑھ کر شوکت زمان سے ریوالور چھین لیا، جبکہ زاویار کا دھیان جیسے شوکت زمان کے فکرے میں الجھ گیا تھا۔ مگر تم یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہو؟ آخر ایسا کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ شوکت زمان نے بے بسی سے زاویار کی طرف دیکھا جو لب بھیجے سے گھور رہا تھا۔ 3.5 سال پہلے ایک لڑکی تمہارے بیٹے کی نجی جیل سے بازیاب کرائی گئی تھی، جس کے باپ کو تم نے قتل کر ایکسیڈنٹ کا نام دے دیا تھا۔ کچھ یاد آیا شوکت زمان؟ غیظ و غضب کے باعث اس کی آواز چٹک گئی تھی۔ شوکت زمان نے اس کی بات پر اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے بہت کچھ یاد آ چکا ہے۔ تو بس اس کا تاوان ادا کرنا ہے اس کو، سالوں اس دن کا انتظار کیا ہے میں نے۔ زاویار کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ ایسا مت کرو، اس کے حال پر رحم کرو۔ اگر اس نے کبھی تمہارے ساتھ برا کیا تھا تو اچھا زندگی نے اس کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ یہ حالت دیکھ رہے ہو اس کی، اپنے گناہوں کی سزا ہی تو بھگت رہا ہے۔ شوکت زمان تھکے ہوئے انداز میں بولا تو یوں لگا جیسے رو دیا ہو۔ کیا مطلب؟ زاویار نے نفرت سے بھویں سے کوڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو شوکت زمان نے بے چارگی سے بیٹے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے جیسے الفاظ تلاش کیے تھے۔ کبھی سوچتا ہوں شاید اسی لڑکی کی آہ لگی ہے بابر کو۔ ایک صبر آزما انتظار کے بعد اس نے کہنا شروع کیا تو سامنے کھڑے زاویار کا رواں رواں گوش بر آواز ہو گیا۔ اس لڑکی کے باپ نے اسے بازیاب کرنے کے بعد بابر کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ میں نے اسے خاموش کرانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ پیسے کا لالچ اور قتل کر دیے جانے کی دھمکی بھی دی۔ اسے اپنے ارادوں سے باز نہ رکھ سکا تو بابر نے تنگ آ کر اسے ایک ایکسیڈنٹ کے ذریعے راستے سے ہٹوا دیا، جس کے بعد میرے شریکوں نے میڈیا کو ہمارے پیچھے لگا دیا۔ جب معاملہ کسی طرح بھی قابو نہ آیا تو میں نے بابر کو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ دلوا کر کچھ سالوں کے لیے باہر بھیج دیا۔ سوچا جب لوگ آہستہ آہستہ اس واقعے کو بھول جائیں گے تو اسے واپس بلا لوں گا، مگر بابر کا دل وہاں کچھ زیادہ ہی لگ گیا تھا۔ اس نے وہاں اپنے بہت سے یار دوست بنا لیے جن کے ساتھ وہ خوب موج مستی کرتا تھا۔ ایک رات کسی پارٹی سے واپسی پر جب وہ ڈرنک تھا تو اس سے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا۔ میں نے بابر کا کیس لڑنے اور اسے سزا سے بچانے کی بہت کوشش کی، پیسہ پانی کی طرح بہایا مگر وہ کیس ہار گیا اور اسے جیل جانا پڑا۔ شوکت زمان کی آنکھیں اب دیدہ تھیں اور لہجہ درد سے چور۔ بابر کے لیے اپنی ہار کو تسلیم کرنا آسان نہ تھا۔ وہ دن بدن چڑچڑا رہنے لگا۔ جیل کے عملے اور دوسرے قیدیوں سے آئے دن اس کی چپکلش رہتی اور ایک دن کسی بات پر اس کا چند سہ فام قیدیوں سے جھگڑا ہو گیا۔ بات بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ بابر نے غصے میں اس گروہ کے سرغنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ بندہ بے عزتی بھول نہ سکا اور پھر اس رات اور آنے والی کئی راتوں میں ان سب نے بابر کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ یکدم بولتے بولتے شوکت زمان پھٹ پھٹ کر رو پڑا تھا۔ زاویار انصاری کو یوں لگا جیسے اس کے آہنی اعصاب جھنجھنا گئے ہوں۔
جیلر اور اس عام بندے کے آپس میں غلیظ تعلقات تھے، اس لیے بابر اور ہمارے احتجاج سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تنگ آ کر بابر نے جیل سے بھاگ نکلنے کا منصوبہ بنایا، مگر وہ عین وقت پر پکڑا گیا۔ جیل کی دیوار پھاندتے وقت کمر میں لگنے والی گولی کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ہے۔ گزرے کئی ماہوں سے جسمانی اور نفسیاتی علاج کے لیے اسپتال میں اور پھر اپنی سزا پوری کرنے کے لیے دوبارہ جیل میں رکھا گیا، تب کہیں جا کر اسے وہاں سے نجات ملی۔ شوکت زمان کبھی رونے لگتا، کبھی چپ ہو جاتا تو کبھی بولنے لگتا۔ بیٹے کے ساتھ بیتی روداد سناتے ہوئے اس کی آنکھیں ہی نہیں دل بھی رو رہا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ تمہارے بیٹے کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا بزرگوں۔ کچھ دیر کمرے میں شوکت زمان کی سسکیاں اور پھر خاموشی گونجتی رہی، جسے مولا بخش کی ہموار آواز نے توڑا، جس پر وہ ایک بار پھر رو پڑا تھا۔ زاویار نے لہو رنگ آنکھوں سے بے ہوش بابر کو دیکھا، جو ویل چیئر پر بے بس پڑا تھا، اور ہاتھوں میں سر دیے بیٹھے اس کے باپ کو۔ یہ سب سن کر اس کے دل میں جو بدلے کا جوار بھاٹا اٹھ رہا تھا وہ دودھ کے ابال کی طرح بیٹھ گیا۔ مان سرفراز کے الفاظ اس کی سماعتوں میں تازہ ہوئے۔ پلیز زاویار، سمجھنے کی کوشش کرو، ٹرسٹ می، تمہارے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ وہ اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤ بزرگوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی کھانا دیا تھا، پر تم دونوں باپ بیٹے بے ہوش کیوں نہیں ہوئے؟ نہ جانے مولا کو یہ پوچھنے کا خیال کیوں آیا؟ زاویار نے بھویں سے پلٹ کر شوکت زمان کی طرف دیکھا، جس کے مغرور چہرے پر بے چارگی چھائی ہوئی تھی۔ کیونکہ ہم نے آج کھانا نہیں کھایا۔ شام کو مجھے کسی پولیس والے کا میسج آیا تھا کہ وہ ہمیں رات کے کھانے پر ملنے آئے گا۔ میں اس کا انتظار کر رہا تھا کہ آنکھ لگ گئی اور بابر رات کو کھانا نہیں کھاتا۔ شوکت زمان کی تھکی تھکی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پولیس والے کا میسج؟ کس پولیس والے کی بات کر رہے ہو تم؟ زاویار نے چونک کر سخت لہجے میں سوال کیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ شوکت زمان کوئی جواب دیتا، بالکنی کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ میسج میری طرف سے تھا زاویار۔ سرفراز کی اطمینان بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ برق کی سی تیزی سے آواز کی سے متوجہ ہوا۔ اس نے دیکھا اپنی پشت پر دروازہ بند کرتے سرفراز ان چاروں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا زاویار کہ اب تمہارے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس معصوم لڑکی اور اس جیسے کتنے ہی معصوموں کا خون بہا اس ظالم سے وصول کیا جا چکا ہے۔ تو گویا تم یہ سب جانتے تھے؟ زاویار نے گہری سانس کھینچتے استفسار کیا تو سرفراز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں بتاتا تو کیا تم یقین کر لیتے؟ جواباً سرفراز نے ہلکی مسکراہٹ سمیت الٹا اس سے پوچھ ڈالا تھا، تو وہ چپ سا رہ گیا۔ اینی وے، یہ لو بابر زمان کی فائل۔ بس اسی کو تیار کرانے میں کچھ دیر لگ گئی، مگر بہرحال جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ ایک سیاہ فولڈر اس کی طرف بڑھاتے سرفراز کے لبوں پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ رہ گئی بابر زمان کو ملنے والی قانونی سزا، تو اب وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ جو کچھ بھی شوکت زمان نے ابھی بتایا ہے وہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ یہ ان دونوں باپ بیٹے کی طرف سے اقبالی بیان ہے اور اب ان کا قانون سے بچنا ناممکن ہے۔ مستحکم قدموں سے چلتے سرفراز نے آگے بڑھ کر کھڑکی کے پردے کی آڑ میں چھپایا ہوا ہینڈی کیمرہ نکالا تو شوکت زمان کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی۔ ذرا دیر میں پولیس والوں کے بوٹوں کی آوازوں سے کوٹھی گونج رہی تھی۔ علاقے کا ایس ایچ او اپنی پوری ٹیم سمیت آیا تھا۔ ان دونوں کو گرفتار کر کے وہ سب پولیس موبائل میں تھانے کی طرف روانہ ہو گئے تو وہ بھی سرفراز کی مدد میں باہر نکل آیا۔ تمہیں میری پلاننگ کے بارے میں کیسے پتا؟ کچھ سوال اس کے ذہن میں اٹکے ہوئے تھے۔ کیا مولا بخش نے مجھے ڈچ کیا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ مولا بخش کمیٹڈ بندہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم سے ایک قدم آگے چل رہا تھا۔ مولا بخش کے اچانک کراچی سے غائب ہو جانے نے میرے شک کو یقین میں بدلا اور میں نے ندیم کے ذریعے سے ٹریس کیا، اور جس طرح تم مولا بخش کو گائیڈ کرتے رہے ہو میں ندیم کی رہنمائی کرتا رہا، اور یوں تمہاری منصوبہ بندی کے پیرالل میری پلاننگ بھی چلتی رہی۔ میرا مقصد تمہیں شکست دینا نہیں تھا، بس تمہیں بچانا تھا۔ علی کے بعد اب مجھ میں کسی اور کو کھو دینے کا حوصلہ نہیں۔ سنجیدہ لہجے میں سب کچھ بتاتے ہوئے سرفراز بہت مطمئن تھا۔ اس کا آخری فقرہ اس کے خلوص کا مظہر تھا۔ سرفراز، زاویار نے لب مہج کر اسے دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ مصافحہ کر کے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھاتا اس نے اسے روک لیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ تمہارا شکریہ ادا کر سکوں۔ میں تمہارا یہ احسان تاعمر نہیں بھولوں گا، بٹ ٹرسٹ می، میں یہاں بابر زمان کو قتل کرنے نہیں آیا تھا، بس اتنے مہینے اور دن اسے قید رکھ کر اقبالی بیان دینے پر راضی کرنا چاہتا تھا جتنے دن اس نے دور مخنون کو یرغمال بنا کر رکھا تھا۔ مگر تمہاری قید سے رہا ہوتے ہی وہ اپنے اقبالی بیان سے مکر جاتا۔ بنا ثبوت تم اسے کبھی سزا نہیں دلوا سکتے تھے زاویار۔ صحیح کہا تم نے مجھ سے کہیں زیادہ بہتر حکمت عملی سے کام لیا اور مجھے ایک لمبی راہ چلنے سے بچا لیا۔ مجھے فخر ہے کہ میں تمہاری ٹیم کا حصہ ہوں اور رہوں گا۔ اس کے دوستانہ لہجے میں سکون اور اعتماد تھا جس نے سرفراز کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ میرے لیے بھی یہ اعزاز سے کم نہیں زاویار کہ تم میری ٹیم میں شامل ہو اور رہو گے۔ رہ گئی تمہاری پلاننگ کی بات تو مجھے اندازہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ تم قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لوگے۔ فخری انداز میں کہتے ہوئے سرفراز اس سے بغیر ہوا اور وہ مسکرا دیا۔ بابر زمان چیپٹر از کلوز ناؤ۔
Xavier, so now start your life with new beginning. I wish you all the best. बाबर ज़मान का वाह अब बंद हो चुका है, लिहाजा अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत के साथ इब्तिदा करो। मेरी नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ हैं। बिलखुलूस लहजे में कहकर सरफराज अपनी मतलूबा मंजिल की तरफ गामजन हुआ तो वो भी अपनी गाड़ी की तरफ चला आया। वापसी का सफ़र बहुत मुख्तलिफ था। मौला बख्श ड्राइव कर रहा था। उसे अपना आप कई सालों बाद किसी कैद से आज़ाद महसूस हुआ। यूँ लग रहा था जैसे उसने एक तवील मुद्दत के बाद खुली हवा में सांस ली हो, जैसे दुर्र मखनून का कर्ज किसी हद तक चुका दिया हो उसने, और यह एहसास बहुत सकून आमेज़ था। उसने सीट के पुल से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। इस वक्त वो इस सरखुशी को महसूस करना चाह रहा था जो उसके शऊर पर छाई हुई थी कि सेल फोन पर आने वाले शहरीन के पैगाम ने उसकी तवज्जो मबजूल कर ली। जल्दी से लाहौर आ जाओ ज़बी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? वो चौंक कर सीधा हो बैठा। डॉक्टर ने बताया है कि शहरयार मामू दादा और आका जान परदादा बनने वाले हैं। उसके बेख्तियार सवाल पूछने पर शहरीन का जवाब आया तो वो लम्हे भर के लिए समझ नहीं सका, और जब बात समझ में आई तो उसकी उंगलियां बेसब्री से शहरीन का नंबर डायल कर रही थीं। क्या जो मैंने समझा वो सच है शहरीन? मुसरत आमेज़ बेयकीनी उसके लहजे से आया थी। जवाब में शहरीन की महजूब हंसी एयर पीस पर गूंजी तो उसका दिल खुशी से नाच उठा। मैं बस पहुंच रहा हूँ शहरी। उसका लहजा खुशी से मामूर था। मैं मुंतज़िर हूँ ज़बी, शहरीन ने मुस्कुरा कर कहते राब्ता मुनक़ता कर दिया था। मौला बख्श, गाड़ी तेज़ चलाओ यार, मैं जल्द अज जल्द अपने घर पहुँचना चाहता हूँ। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर अंसारी हाउस पहुँच जाए। खुशी उसके लहजे से झलक पड़ी थी। मौला बख्श ने मुस्कुरा कर देखा और एक्सीलरेटर पर पैर का दबाव बढ़ा दिया। ज़ावियार ने विंडो स्क्रीन के परे देखा। सुबह सादिक के आसार ज़ाहिर होना शुरू हो गए थे, गोया रात गुजर गई थी। मारूफ ताजिर और सियासतदान शौकत ज़मान और उनके बेटे बाबर ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा है। किसी प्राइवेट चैनल पर नशर होने वाली इस ब्रेकिंग न्यूज़ ने दरवाजे की दहलीज पर दुर्र मखनून के कदम मुंजमद कर दिए थे। लम्हे भर के लिए उसे लगा जैसे उसकी रगों में दौड़ता खून थम सा गया हो। उसने बिना गर्दन घुमाए दजीदा नज़रों से टीवी स्क्रीन की तरफ देखा, जहाँ उन दोनों बाप बेटे की खबर के साथ वीडियो भी चल रही थी। वो अपने कमरे से निकलकर लाउंज में किसी काम से आई थी कि इस खबर ने उसे सब भुला दिया था। वो कहाँ है, क्या करने आई है, सब फरामोश कर चुकी थी। बाबर ज़मान की निजी जेल से बाजियाब और फरार होने वालों के अजीज़ों में से चंद एक ने उसके खिलाफ पक्के सबूत फराहम किए हैं, जबकि ये वीडियो महकमा पुलिस के एक फर्जशनास ऑफिसर का कारनामा है, जिनकी बुनियाद पर नैब ने यह केस तैयार किया। चंद साल पहले ही इन बाप बेटे के खिलाफ मुकदमा किया गया था, मगर नाकाफ़ी सबूत होने की वजह से ये केस बंद कर दिया गया। ताहम बताया जा रहा है कि इस बार केस एक हाई प्रोफाइल शख्सियत ने दायर किया है। सबूत मुस्तहकम होने की वजह से दोनों पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। न्यूज़ कास्टर पर खबर सुना रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ सेकंड के लिए सांस लेने का अमल रुक गया था, और जब सांस बहाल हुई तो बेख्तियार अल्लाह का शुक्र दुर्र मखनून के दिल से उभरा था। शौकत ज़मान की ज़ुबानी उसके बेटे का अंजाम सुनकर दिल में यकीन वासिक हुआ कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। क्या हुआ दुर्र मखनून, आप इस तरह रास्ते में क्यों रुकी खड़ी हैं? वो शायद ऐसे ही टीवी स्क्रीन पर नज़र जमाए अपने आप में खोई रहती अगर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आते अकरमा ने उसे मुखातिब ना कर लिया होता। जी, वो जैसे खुद में लौटी। सब ठीक है? वो करीब आते पूछ रहा था। अब ठीक है, गहरी सांस भरते हुए बोली तो करमा उसके मायने खेज जवाब पर शोखी से मुस्कुरा दिया। जवाबन वो भी भीगी आंखों समेत हंस दी। उसके चेहरे पर गहरी तमन्नी छाई थी, जिसे अकरमा महसूस कर गया था। यूँ लग रहा था जैसे उसके दिल पर छाए रंज का गुबार छट गया हो। गुजरे 1.5 साल में ये पहली बार था कि उसने दुर्र मखनून को इतना पुरसकून देखा था। इशा की नमाज के बाद एक लंबा सिजदा करके जब उसने सर उठाया तो करमा को अपनी जानिब मुतवज्जा पाया। अल्लाह कितना मुनसिफ और मेहरबान है, वो अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता, मगर उसकी सिफ़त का हमें तभी यकीन आता है जब वो हमारी किसी दुआ या बद्दुआ को कबूल कर लेता है। मुसल्ले को तय करते वो बेख्तियार सवाल कर दिए करमा के मुकाबिल आ बैठी थी। अकरमा ने हिलावत से उसकी आंखों में झांका था, क्योंकि ये इंसान की फितरत है कि वो सिर्फ अपनी तकलीफ़ों पर नज़र रखता है, मगर राहतों को नहीं गिनता। कहीं ना कहीं उसके जहन में ये सोच पुख्ता होती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ खुशियों का, आसानियों का हकदार है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को आजमाइश और इम्तिहान के लिए इस दुनिया में भेजा है। ये दुनिया दारुल अमल, दारुल इम्तिहान है। अब ये अल्लाह की मर्ज़ी कि वो किसके हिस्से में कौन सी आजमाइश लिखता है। उसका असल मकसद तो इम्तिहान लेना है। अकरमा उसके सवाल का पस मंज़र समझने की कोशिश करते बोला तो दुर्र मखनून ने उसे गहरी सवालिया नज़रों से देखा। तो इस मकसद को हम दिल से कैसे माने, क्या करें इसके लिए? अल्लाह की हाकमियत और उसकी अथॉरिटी को दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए। जब हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो दिल में शुक्रगुजारी आ जाती है और शिकवे खुद ब खुद दम तोड़ देते हैं। उसने रसानियत से जवाब दिया तो दुर्र मखनून की आंखों में उसके लिए रश्क उतर आया। क्या आप कभी ऐसी कैफियत से गुजरे हैं? कुछ देर सोचने और खामोश रहने के बाद दुर्र मखनून ने एक बार फिर इस्तफसार किया। हाँ, कई बार, वो मुस्कुराते हुए सच्चाई से गोया हुआ। ख़ास तौर पर जब मामा जान के बाद बाबा भी अचानक इस दुनिया से चले गए तो मैं इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाया।
اور دل ہی دل میں قسمت سے ناراض رہنے لگا اور مایوسی کی اسی کیفیت میں ایک دن میں نے بہت روتے ہوئے دادی سے سوال کیا، وائی می دادی، میں ہی کیوں دادی؟ اور تب دادی نے مجھے گلے لگا کر چپ کراتے پوچھا تھا، وائی ناٹ یو اکرما، تم کیوں نہیں اکرما؟ اکرما نے ماضی کے کچھ اوراق پلٹتے ہوئے کہا تو دورے مخنون دل و جان سے متوجہ ہو کر اسے سننے لگی تھی۔ دادی کے سوال نے مجھے جھنجھوڑ کر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ واقعی آخر میں ہی کیوں یا میں کیوں نہیں؟ اور پھر دھیرے دھیرے گزرتے وقت نے مجھے سکھا دیا کہ زندگی مختلف امتحانات کا ایک دور ہے، لہٰذا جب تک ہم زندہ ہیں صبر و شکر کی آزمائش اسی طرح آتی رہے گی۔ تو اب یوں بھی کہ جب بھی قسمت کوئی پریشانی یا فکر مجھ پر مسلط کرتی ہے، میں ہر بار دادی کا پوچھا گیا سوال اپنے آپ سے کرتا ہوں، وائی ناٹ می؟ اور جب کوئی خوشی یا کامیابی میری طرف بڑھتی ہے تو بھی یہی سوچتا ہوں کہ وائی می؟ مجھ میں بھلا ایسی کیا خوبی ہے جو اللہ مجھے نواز رہا ہے؟ اور پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ یہ سب محض اس کی عطا یا اس کی طرف سے کی جانے والی آزمائش ہے۔ یقیناً یہی وجہ ہے کہ حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہوں، آپ ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں، کوئی بھی صورتحال آپ کے تحمل کو شیک نہیں کرتی۔ اور وہ اسے ایک جذب سے سن رہی تھی، بولی تو لہجے میں اکرما کے لیے رشک اور ستائش تھی۔ کیا کہہ سکتا ہوں، سیانوں سے سنا ہے کہ خاتون خانہ سے اختلاف کرنے میں نقص امن کا خطرہ ہوتا ہے، جبکہ اس وقت تو آپ تعریف بھی کر رہی ہیں، لہٰذا تائید کرنے میں ہی عافیت ہے، اکرما نے بذلِ سنجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ بڑی کھلی کھلی ہنسی تھی اس کی، جو ہونٹوں کے ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی چھلک پڑی تھی۔ اکرما نے اسے یوں خوش دیکھا تو خود بھی مسکرا دیا۔ دورے مخنون کے لیے اگلی صبح بہت چمکیلی، بہت اجلی اجلی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے منظر پر چھائی کثیف گرد صاف کر دی گئی ہو۔ جس وقت آنکھ کھلی وہ خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی، جاگ جانے کے بعد بھی اس کا اثر جیسے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا، ایک تبسم مسلسل لبوں پر دھرا تھا۔ آج اکرما کو ایک فارمل لنچ پر جانا تھا، اس کے سینئر کولیگ کے اعزاز میں الوداعی تقریب تھی۔ دورے مخنون نے ایک مگن سی کیفیت میں اس کے لیے گرے کوٹ سوٹ، بلیک شرٹ اور ڈارک گرے رنگ کی ٹائی کے ساتھ نکال کر رکھا تھا۔ ناشتے کے بعد کچن سمیٹ کر وہ جب کمرے میں آئی تو اکرما لباس تبدیل کر کے ٹائی باندھ رہا تھا۔ اس کے منتخب کردہ گرے ڈریس پینٹ اور بلیک شرٹ میں ملبوس وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے خود سے اکرما کے لیے لباس کا انتخاب کیا تھا۔ اکرما نے اسے یوں مسکراتا دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا بات ہے مسز، آج بہت خوش لگ رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں؟ ہاں میں بہت خوش ہوں، آج بہت خوبصورت خواب دیکھا میں نے، جب سے جاگی ہوں ایک سرخوشی سی چھائی ہوئی ہے دل پر۔ کوٹ کو ہینگر سے نکال کر وہ اس کے عقب میں آئی تو اکرما جو کوٹ اس کے ہاتھ سے لینے لگا تھا، ایک سیکنڈ کے لیے رک کر کچھ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ دورے مخنون کوٹ اس کے ہاتھ میں دینے کے بجائے اسے پہننے میں مدد دینے لگی تھی۔ اکرما نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے کوٹ پہن لیا تھا۔ ایسا استحقاق تو دورے مخنون نے پہلے کبھی نہیں جتایا تھا۔ اس کے گریزپا انداز اور فاصلے قائم کرتے رویے کے باعث اکرما بھی ہمیشہ محتاط رہتا، مگر آج وہ جیسے کوئی اور ہی دورے مخنون تھی۔ ماشاءاللہ، چلیے اسی بہانے سے ہی مسکراتی رہا کریں، وہ بھی مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ویسے مسکراہٹ تو آپ کے چہرے پر بھی ہے، وجہ جان سکتی ہوں؟ کوٹ پہننے میں مدد دے کر وہ اس کے مقابل آ کر سوال کر رہی تھی۔ چہرے پر شوخی تھی، ساتھ ہی اس کے کوٹ پر نادیدہ سے گرد کو جھاڑتے نظر اٹھا کر اس نے اکرما کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ میرے سامنے جو جیتی جاگتی حقیقت ہے، میرے لیے تو یہی وجہ کافی ہے، وہ اکرما کو حیران کیے دے رہی تھی، جسے ظاہر نہ ہوتے ہوئے جواباً وہ شوخی سے بولا تھا، بائی دا وے یہ کس ناول کی لائن ہے؟ یکدم کھل جانے والی ہنسی کو لبوں پر دباتے دورے مخنون نے ایک ادائے ناز سے سوال کیا تو یکدم ہنس پڑا تھا۔ آنیسٹلی بتاؤں، ولی نے اس طرح کی کچھ کیچی لائن سکھائی تھی مجھے، مگر کیا فائدہ، آپ نے سچ جان ہی لیا، اس نے شوخی بھری ندامت سے کہا تو دورے مخنون کے لبوں پر چور تبسم پھیل گیا۔ دل سے نکلی بات کو دل جان لیتا ہے، جبکہ ادھار مانگے الفاظ کا اثر کبھی بھی گہرا نہیں ہوتا۔ آئندہ آپ کو اپنی مسز سے کچھ بھی کہنا ہو تو دل سے کہیے گا۔ اکرما کی ٹائی کی نوٹ کو درست کرتے وہ بولی تو اس کا لہجہ شوخ تھا، لبوں پر دبی دبی ہنسی اور چہرے پر مسرت چھائی ہوئی تھی، کیونکہ کسی اور کے الفاظ کا سہارا لینا وہ نہ جانے اور کیا کہنے جا رہی تھی کہ ایک دم اس کے دونوں ہاتھ اکرما کی گرفت میں آئے تو وہ بھول ہی گئی کہ کیا کہہ رہی تھی، جملہ ہونٹوں پر ادھورا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر حجاب سی سرخی چھانے لگی تھی۔ اتنی فکر مسز، سب ٹھیک ہے؟ کہیں یہ ہماری زندگی کی فلم کا کوئی ڈریم سیکوینس تو نہیں؟ اکرما کے لہجے میں استعجاب اور شرارت کے رنگ بھرے ہوئے تھے، جس پر دورے مخنون نے بے ساختہ نظر اٹھا کر ناز سے سوال کیا، کیوں، کیا فکر جتانا صرف آپ کا حق ہے؟ نہیں، آپ کا بھی ہے، بلکہ جملہ حقوق تو محفوظ ہی آپ کے نام ہے، مگر وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عزیز اتنا ہی رکھے مسز کو کہ جی سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہیں کہ دم نکل جائے۔ اب جی سنبھلے نہ سنبھلے آپ عادت ڈال لیں، کیونکہ دورے مخنون شرازی تو ایسے ہی عزیز رکھنے کی خوگر ہے۔ اکرما کے خوبصورتی سے پڑھے گئے شعر کے جواب میں دورے مخنون نے کچھ ایسے اعتماد سے کہا کہ پہلے تو اکرما نے اسے
مسرت آمیز حیرت سے دیکھا اور پھر بے ساختہ ہنس پڑا۔ خلاف روایت اس بار وہ اسے پزل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ زہے نصیب ہنس کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو در مکنون اس کے کندھے پر سر رکھ کر ہنستی چلی گئی۔ باب عبدالعزیز پر پہنچ کر اس کے دل کی دھڑکن اپنی رفتار بھولنے لگی تو قدم سست پڑ گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حرم کعبہ میں داخل ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنے گھر بلایا ہے۔ سفید ماربل کے ٹھنڈے فرش پر چلتے ہوئے تراوٹ جیسے اس کی روح میں اتر رہی تھی، مگر جس غلاظت میں وہ خود کو لتھڑا محسوس کرتی تھی، اس کے ہوتے ہوئے بارگاہ خدا میں جانا کتنا مشکل تھا، بس وہی جانتی تھی۔ اس ناپاک وجود کو حرم کعبہ میں لاتے ہوئے اس کا دل بہت بوجھل تھا۔ انسانوں کا ایک جمع غفیر تھا، مگر اسے کسی قسم کی گھبراہٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی، نہ ہی کسی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ اس پاک مقام کا اعجاز تھا جو خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس کے گرد ہدت کے پروانے جوق در جوق کعبہ کی سمت قدم بڑھا رہے تھے۔ اکرمہ سفید احرام میں ملبوس اس کے ہم قدم تھا، مگر اس وقت دونوں ساتھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ میں گم تھے۔ یہ مقام ایسا تھا کہ ہر ایک کا دل محو دعا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے تھا۔ ہر اٹھتا قدم انہیں کعبے کے قریب لے جا رہا تھا۔ سفید ستونوں والی راہ پر چلتے اگلے لمحے وہ کھلے آسمان تلے مطاف میں آ گئے تھے، اور اب ان کے سامنے وہ سیاہ عمارت تھی جو سفید براق زمین پر اپنی حسین شان سمیت کھڑی تھی۔ یہ کعبۃ اللہ تھا، اس پوری کائنات کے یکتا مالک کا بیت، اس کا گھر، بیت اللہ۔ سیاہ غلاف پر سنہرے دھاگوں سے کڑے ہوئے حسین الفاظ جگمگا رہے تھے۔ کعبے پر پہلی نظر کا پڑنا تھا، اور پھر اسے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی، کیا مانگنا چاہتی تھی۔ بس آنسوؤں کی ایک مسلسل جھڑی تھی، اور لبوں سے نکلنے والے ایک ہی فکرے کی گردان، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے میرے مالک، مجھے معاف کر دے میرے مالک، مجھے معاف کر دے۔ روتے روتے ہچکیاں بن گئی تھیں، مگر رونا تھا کہ رک نہیں رہا تھا۔ آج تو اکرمہ نے بھی اسے روکا نہیں تھا۔ اس کے دل کا غبار نکل رہا تھا، ایک بے یقینی کی سی کیفیت تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی کعبے کے سامنے مطاف میں موجود ہے، اپنے تمام تر گناہوں سمیت۔ کعبے پر پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل شوق تماشا بھول گیا۔ پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا۔ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد نہ آ سکا جو سوچا تھا، اظہار حقیقت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا۔ ہر وقت برستی ہے رحمت کعبے میں، جمیل اللہ جمیل اللہ۔ خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، عاصی ہوں میں کتنا بھول گیا۔ کبھی روتی، کبھی دعا مانگتی، کبھی کعبے کو بھیگتی آنکھوں سے دیکھے جاتی۔ کتنی ہی دیر وہ اسی کیفیت میں گم رہی، اور جب دل ذرا سنبھلا تو اسے اکرمہ کا خیال آیا۔ دائیں جانب نظر اٹھائی تو اسے رب سے لو لگائے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور لبوں پر کوئی وٹ تھا۔ سفید احرام میں ملبوس وہ نور میں نایا ہوا لگ رہا تھا۔ در مکنون نے بے اختیار آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیے طواف شروع کرتے ہیں۔ وہ بھی اس کے طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ہلاوت سے کہا تو وہ سر ہلا کر اس کے ساتھ ہو لی۔ حجر اسود کے استلام سے طواف کی ابتدا کرتے ہوئے اسے اپنا دل پروں سے بھی ہلکا محسوس ہو رہا تھا، اور طواف کے ہر چکر میں مخصوص اذکار کے علاوہ وہ بہت سی دعاؤں کے ساتھ رب کریم کے لیے شکر کے کلمات بھی اس کے دل سے نکل رہے تھے، جس نے ان پر اپنی رحمت کی تھی، انہیں اپنے گھر کا مہمان بنایا تھا۔ مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھ کر وہ صحیح کے لیے صفا اور مروہ کی طرف چلے گئے۔ صحیح کے 7 چکر پورے ہونے پر اکرمہ نے بال ترشوائے، اور در مکنون نے بالوں کی لٹ کٹوا کر عمرہ مکمل کیا، تو دونوں ہی سجدہ شکر میں جھک گئے۔ واقعی تو رب کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اے میرے مالک کہ مجھ جیسی گناہوں میں لتھڑی بندی کو یہ سعادت عطا کی۔ میرے ناپاک وجود کو آج تو نے پاک کر دیا، میں تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتی کہ مجھ جیسی گناہوں میں لتھڑی بندی کو یہ سعادت عطا کی۔ میرے ناپاک وجود کو آج تو نے پاک کر دیا، میں تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتی اے میرے مالک۔ مگر بس آج سے یہ طے ہے کہ میں اپنی آئندہ آنے والی زندگی کا ہر لمحہ ممکنہ حد تک صرف اور صرف تیری رضا کے حصول کی کوشش میں گزاروں گی۔ میری مدد فرمانا میرے اللہ۔ حتیم میں نوافل کی ادائیگی کے بعد دعا کر کے وہ اکرمہ کے ساتھ حرم سے نکلی تو گویا ایک نئی در مکنون تھی۔ اکرمہ نے دیکھا وہ بہت خوش، مطمئن اور پر اعتماد لگ رہی تھی۔ لبوں پر سجی مسکراہٹ اس کے روحانی سکون کا مظہر تھی۔ پھر وہ پورے 10 دن وہاں رہے۔ مقدس مقامات کی زیارتوں کے ساتھ حرم میں باجماعت نماز ادا کرنا، طواف کرنا اور تلاوت قرآن پاک میں وقت گزارنا ان کا معمول رہا۔ اکثر وہ دونوں مطاف کے ساتھ بنی سیڑھیوں پر بیٹھ جاتے اور کعبے کو نظروں کا مرکز بنائے اذکار میں مصروف رہتے۔ 10 دن بعد حسب ارادہ وہ مدینہ منورہ کی طرف گامزن ہوئے۔ راستے میں مسجد قباء پر حاضری دی، نوافل پڑھے اور ایمان میں مزید تازگی محسوس کی۔ مدینے میں ان کا قیام ہفتے بھر رہا، اور وہ سارا دن مسجد نبوی میں گزارتے اور نوافل کے ساتھ دینی درس میں بھی شرکت کرتے۔ زیارتوں اور عبادتوں سے بھرپور وقت گزار کر
وہ واپس مکہ کی طرف عازم سفر ہوئے تو راستے میں میقات پر ایک بار پھر دونوں نے عمرے کی نیت سے نوافل ادا کیے اور احرام باندھ لیا۔ اس بار حرم کی کشش اور بھی بڑھ گئی تھی۔ دوسرا عمرہ اور بھی باعث تسکین ہوا۔ تاہم یہ انتہائی حسین روحانی سفر بالآخر اپنے اختتام کو آ پہنچا۔ صبح ان کی واپسی کی فلائٹ تھی۔ در مکنون نے سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ عشاء کی نماز حرم میں باجماعت ادا کر کے وہ ہوٹل واپس آئے تو دل بہت خوش تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ کلاک ٹاور کے کمرے کی کھڑکی سے نظر آتے کعبۃ اللہ پر نظر جمائے اچانک اس نے کرما کو مخاطب کر لیا تھا۔ ضرور پوچھیے، دوستانہ مسکراہٹ سمیت اس کی جانب دیکھتے وہ بولا تو لمحے بھر کے لیے وہ جیسے سوچ میں پڑ گئی کہ پوچھے نہ پوچھے، مگر کئی دنوں سے اس سوال نے اس کے اندر ادم مچا رکھا تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں مسز؟ پوچھ لیں جو پوچھنا چاہتی ہیں۔ ویسے بہت صحیح جگہ کا انتخاب کیا ہے آپ نے، غلط بیانی کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اکرما نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو اس کے لبوں پر سنجیدہ تبسم سج گیا۔ میرے اور شیرازی بلا کے مکینوں کے درمیان حقیقی رشتے کے بارے میں آپ کب سے جانتے تھے؟ ذرا توقف کے بعد اکرما کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے اس نے استفسار کر لیا تھا۔ جب آپ کوما میں تھیں، اتفاقیہ طور پر ایک روز چچا جان اور دادی کو بات کرتے سنا تو پتہ چلا، اور تب آپ نے پاپا کی خاطر مجھے اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ سچ بتائیے، طرز کھایا تھا نا مجھ پر؟ نکاح کے اتنے دنوں بعد در مکنون اسے کٹہرے میں لے آئی تھی۔ آپ مجھ سے کیا سننا چاہتی ہیں در مکنون؟ ہلکی سی شوخی سے وہ ایک بار پھر اسے سوال کر گیا تھا جس نے ہمیشہ در مکنون کو لاجواب کیا تھا، مگر اس بار نہیں۔ وہی جو سچ ہے، پلیز اس بار مجھے ٹالیے گا مت۔ وہ ملتجی ہو گئی تھی۔ اس کا استفسار اکرما کے لیے حیرت کا باعث تھا، تاہم اسے جواب تو دینا تھا۔ کیا کہے؟ بہت سوچ سمجھ کر اس نے الفاظ کا چناؤ کیا اور کھنکار کر بولنا شروع کیا۔ ایمانداری سے کہوں تو سچ یہی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے جو وجہ پیش نظر تھی وہ تھی آپ سے ہمدردی۔ دوسرے میں دادی اور چچا جان کو آپ کے دکھ سے نکالنا چاہتا تھا جو انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ رسانت سے بولا تو سچائی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ در مکنون کے چہرے پر ایک دم افسردگی سی اتری جسے نظر انداز کر کے وہ کہتا رہا، لیکن جب مجھے زحا کے ذریعے آپ کے انکار کا پتہ چلا اور میرے پوچھنے پر آپ نے میرے اس فیصلے کی وجہ جاننا چاہی، تب مجھے اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملا اور اس روز مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ہمدردی کے ساتھ ساتھ کوئی اور جذبہ بھی ہے جو میرے دل میں جگہ بنا چکا ہے۔ میں آپ کے انکار سے بہت بے چین ہو گیا تھا اور اس بے چینی نے مجھے خود پر آشکار کیا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ مسکرایا تو در مکنون بے اختیار نظر چرا گئی۔ اس کے چہرے پر گلابی رنگ پھیل گیا تھا۔ تو سچ یہ ہے در مکنون شیرازی کہ جب آپ کو اپنے نکاح میں لیا تو اس کی وجہ وہ محبت تھی جو میں اپنے دل میں آپ کے لیے محسوس کرتا ہوں۔ ایک سوال میرا بھی ہے آپ سے، آپ نے فرحان کا پروپوزل رد کر کے میرے لیے اقرار کیوں کیا؟ اس کی محجوب خاموشی پر اب اکرما نے سوال کر لیا تھا، اب آپ مجھ سے کیا سننا چاہتے ہیں اکرما؟ جواباً وہ برجستہ پوری تو لہجہ متبسم اور انداز پر اعتماد تھا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جس پر اکرما بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ آج پہلی بار اپنا نام اس کے لبوں سے سنا تھا۔ بہت خوبصورت تجربہ تھا یہ۔ اس پر مستضاد در مکنون کا اعتماد۔ اکرما نے دل میں اطمینان اترتا محسوس کیا۔ وہی جو سچ ہے۔ ادھر سے بھی جیسے خود پر بھروسہ تھا۔ وہ اطمینان سے بولا تو در مکنون سر جھکا کر ہنس دی، اور جب ہنس چکی تو کچھ دیر خاموش رہی۔ اکرما تحمل سے اس کے بولنے کا منتظر رہا۔ میرے دل پر دکھوں کا، مایوسیوں کا اور احساس کمتری کا جو زنگ تھا اسے آپ نے اتارا، میرا خود پر اعتماد بحال کرایا۔ مجھے نہیں پتا میں نے کب آپ کو اپنے دکھوں کا درما مان لیا، بس اتنا پتا تھا کہ میں اپنے رب کے بعد اگر کسی پر بھروسہ کر سکتی ہوں تو وہ آپ ہیں۔ کچھ دیر بعد نظر اٹھا کر وہ بولی تو لہجہ صداقت سے بھرپور اور سادگی کا مظہر تھا۔ تب میں نے جانا کہ شادی کے لیے جس اعتماد اور بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں آپ کے سوا کسی پر کر ہی نہیں سکی۔ اس بدترین حادثے کے بعد جیسے میں آپ سے مانوس ہوئی، ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ آپ کی موجودگی مجھے ہمیشہ تحفظ کا احساس دلاتی تھی، اور نہ جانے کب یہ احساس تحفظ کسی جذبے میں ڈھلنے لگا۔ تو کیا میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ در مکنون شیرازی اس خاص جذبے کی اسیر ہو چکی ہیں جس نے اکرما شیرازی کے دل میں بھی بسیرا کر رکھا ہے؟ کس قدر خوبصورت اعتراف تھا! اکرما کے لبوں پر دلفریب مسکراہٹ سمیت اسے دیکھا اور اس کا نازک سا ہاتھ تھام کر سوال کیا تو وہ سر ہلا کر مسکرا دی۔ کون کہتا ہے کہ محبت کی زباں ہوتی ہے؟ یہ حقیقت تو نگاہوں سے بیاں ہوتی ہے۔ جواباً در مکنون نے اعتماد اور استحقاق سے اپنے شریک حیات کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شعر پڑھا تو اکرما کے لبوں پر طمانینہ سے لبریز مسکراہٹ پھیل گئی۔ سچ شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جس نے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ عطا کیا۔ شکرانے کے طور پر ایک الوداعی طواف کے لیے میرے ساتھ چلیں گی؟ وہ پوچھ رہا تھا، جس کے جواب میں در مکنون نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ہم قدم حرم کی طرف بڑھ رہے تھے اور اکرما کی کسی بات پر در مکنون کی کھلی کھلی ہنسی فضا میں بکھر رہی تھی۔ مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ سنور سکے میرے خد و خال، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرا سارا زنگ اتار دو۔ ختم شد۔ سو دس واز دی اینڈ آف میرا سارا زنگ اتار دو۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔
اس ناول کو سننے کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ آپ کی رائے رائٹر کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔